ہمارے ہاں ایک دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے، دوسرا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی قرآن مجید سے یہ نیریٹو نکالتا ہے اور اس پر اس نے بہت کچھ لکھا ہے جس میں وہ ذاتی ملکت کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذاتی ملکت ہو ہی نہیں سکتی. خاص طور پر وہ زمین کی ذاتی ملکت کی نفی پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 حصے جو ہیں وہ سمندر میں ہیں اور چوتھا جو حصہ ہے وہ زمین ہے. جب سمندر ذاتی نہیں ہو سکتا تو زمین کیسے ذاتی ہو گئی؟ اور دوسرا نقطہ نظر مولانا سید ابو العلا مودودی کا ہے. اس نے بھی زمین کی ذاتی ملکت کے جواز پر ایک رسالہ لکھ ڈالا ہے اور وہ بھی قرآن مجید سے ہی استدلال کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ذاتی ملکت کا قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا مولانا عبید اللہ سندھی کا نقطہ نظر ہی صحیح ہے جس میں وہ اس کی نفی کرتا ہے؟ جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح بارہا ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے محل پر درست ہوتی ہیں، لیکن جب ان میں اختلاط پیدا کر دیا جائے تو ناقابل فہم ہو جاتی ہیں. زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے بنائی ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کو مستقر قرار دیا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ہمارے لیے بہت سے خزانے اس میں رکھ دیے گئے ہیں. ہماری پیدائش بھی اس سے ہوئی ہے اور جب ہم موت سے ہمکنار ہوتے ہیں تو ہمارا یہ قالب بھی اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے وہ اللہ کی ملکیت ہے جو سب انسانوں کے لیے منفعت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. قرآن مجید اس حقیقت کو ساری کائنات کے بارے میں بیان کرتا ہے. اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ سخر لکم کی ہے. اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگا دیا ہے، ہماری خدمت کے لیے مامور کر دیا ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے. اس لحاظ سے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی بات 100% درست ہے. یعنی زمین کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی. اس کو آپ اس زاویے سے بھی دیکھیے کہ یہ عمارت یہاں قائم ہے تو کیا ہم یہ زمین کے اس ٹکڑے کو زمین کہتے ہیں؟ زمین تو اس کے نیچے پاتال تک ہے، بلکہ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر پاتال سے آگے جائیں تو دوسری طرف نکل جائیں گے. یہ زمین ہے، اس میں خزانے ہیں، اس میں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ اس عمارت کے مالکوں کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی اس زاویے سے بالکل درست بات فرما رہے ہیں. میری بھی یہی رائے ہے. آپ اگر دیکھیں تو میں نے قانون معیشت میں اسی کو بیان کیا ہے کہ زمین اور اس کے خزانے یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتے. اس پہلو سے بات کو جب بیان کیا جائے گا کوئی شخص قرآن مجید کی روشنی میں بلکہ عقل عام کی روشنی میں بھی مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا. ایک دوسرا پہلو ہے کہ انسان زمین کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے یہ ضرورت تھی کہ میں اپنے لیے کوئی گھر بناؤں، یا یہ ضرورت تھی کہ میں اس زمین سے اپنے لیے رزق حاصل کروں. آپ بالکل ابتدائی زمانے کا تصور کیجئے. میں نے ایک چھوٹے سے علاقے کو آباد کر لیا، وہاں کوئی جھونپڑی بنا لی یا وہاں کوئی کھیتی اگا لی. تو یہ جو میری محنت ہے اس کو عقلاً مانا گیا کہ یہ میرے حق کے تصرف کو قبول کرنے کے بعد ہی کسی دوسرے کے لیے مداخلت کا دروازہ کھولتی. اس کو کہتے ہیں ہماری یہ انفرادی ملکیت. وہ ملکیت کا لفظ ہم بول دیتے ہیں، ایسے الفاظ ہمیشہ عرف کے لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں. تو چنانچہ اب یہ ٹکڑا ہے، یہ اسی طرح سے منتقل ہوتے ہوتے کچھ رقم کے عوض
اس ادارے کے ذمہ داروں نے خرید لیا، تو یہ اب ان کی اس پہلو سے ملکیت ہے کہ اس کے حق کے تصرف میں کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں، اور جب نہیں ہے تو جتنا ٹکڑا خریدا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس میں بھی اگر مثال کے طور پر یہ معلوم ہو کہ اتفاق سے تعمیر کرتے وقت معلوم ہے کہ اس کے نیچے تو تیل کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، تو کیا وہ اس ادارے کی ملکیت ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہم نے اصل میں ایک کشر کو اپنے تصرف میں لانے کا حق خریدا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیز پر چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک رقم متعین ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ لیز منتقل ہو جاتی ہے، آپ کو وہ رقم بھی ادا کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد ایک آدمی اپنا حق کے تصرف چھوڑ دیتا ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اس دوسرے پہلو پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہ دو بالکل الگ الگ زاویے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیں تو ان کی بات بھی بالکل درست ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور آگے کہیں کہ حضرات ذرا یہ سارا کمرہ خالی کر دیجئے، اس لیے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور میں یہاں پر اپنا بستر لگانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب دونوں کو الگ الگ نہیں لیا جاتا تو بڑا التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ حمدی صاحب، میرا سوال ہے کہ جب ہم فلسفی پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے میتھڈز آتے ہیں، جس میں ڈیکارٹس کا ڈاؤٹ کا میتھڈ ہے، یا سائنس میں ہم پاپر کا فیلیبلسٹک میتھڈ اکثر بحث میں ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن پاک سے ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ کون سا میتھڈ اختیار کرنا چاہیے سائنس کے اندر یا کسی اور چیز میں علم کو درست طریقے سے حاصل کرنے کے لیے؟ تو کیا قرآن کسی ایک خاص میتھڈ کو سپورٹ کرتا ہے یا اپنا کوئی فریم ورک دیتا ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ علم کیا ہے اور علم میں مبادی کیسے طے ہوتے ہیں، اس کی میتھڈالوجی ایک سیکولر علم ہے، اس وجہ سے یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بحث آپ کو قرآن میں داخل ہونے سے پہلے کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا قرآن میں کوئی حل آپ کو نہیں بتائیں گے جو ہمیں علم و عقل کی روشنی میں باہر کھڑے ہو کر کرنی ہے۔ مثلا قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کو آپ کھولیں اور یہ کہیں کہ قرآن بتائے عربی کیسے سیکھنی ہے، وہ آپ کو باہر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں عربی زبان کے ماہرین آپ کو بتائیں گے، یا زبان کے ماہرین، کہ یہ زبان آپ کیسے سیکھیں، اس کے مسائل کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ تو علم کی بحث اور وجود کی بحث بھی یہ خارج میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ انسان کو اس بحث کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ذرائع دے کر پیدا کیا ہے۔ جس چیز کے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں وہ پیغمبروں کی وحی کا موضوع کیوں بنائی جائے، اور کیوں بنائی جائے یہ کافی نہیں ہے، اگر بنائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے مخاطبین اندھے اور بہرے ہیں، لٹھیا کے بغیر نہیں چل سکتے، نہ ان کے پاس حواس ہیں، نہ ان کے پاس ملکہ عقل ہے، اس وجہ سے میں ان کو بتاؤں گا کہ تم نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، تم نے عقل کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا موضوع نہیں ہے، نہ اس کو ہونا چاہیے۔ علم کی بحث الگ کریں۔ وجود کی بحث کے بارے میں واضح ہو گیا، یعنی فلسفے کی 2-2.5 سال کی تاریخ کا حاصل کیا ہے، دو ہی بحثیں، وجود کی بحث اور علم کی بحث۔ وجود کی بحث تو توبہ و استغفار کر کے ختم کر دی گئی تھی دیکارتی کے زمانے میں، علم کی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ختم ہی ہو جائے گی۔ اس میں محض آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بحث کو میں نے مکمل بھی کر دیا ہے، اور اس کو اب میزان کا پہلا مقدمہ بھی بنا دیا ہے۔ یہ اسی ضرورت کے تحت بنایا ہے، یعنی اس بحث میں لوگ الجھ جاتے تھے۔ پہلے میں نے ان مباحث کو الگ رکھا تھا اور خیال تھا کہ مقامات ہی میں رہیں گی، لیکن اب میزان میں 2 مقدمے ہیں، تیسرے کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی پہلا مقدمہ علم کی بنیاد ہے، دوسرا اصول و مبادی، اور تیسرا دین حق۔ یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ دین کے پیغمبروں کے ذریعے سے دیے گئے کنٹینٹ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ سے کہیں سنا تھا کہ نظم قرآن کی وجہ سے یہ جو ایک سے زیادہ معنی والے اختلافات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پھر اقامتی دین اور یہ جو
قانون اتمام حجت ہے، اس کے حوالے سے آپ کی سوچ اور مولانا اصلاحی کی سوچ میں فرق کیوں ہے سر؟ کہ اگر آپ نے تدبر قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو اقامت دین کے بارے میں جو تالیف مولانا امین احسن اصلاحی نے قبول کی ہے اس سے مجھے ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں، اس میں وہی بات بیان کی گئی ہے، بلکہ خود میں نے جب اس پر لکھا ہے تو مولانا ہی کا اقتباس خاتمے کے طور پر نقل کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بحث دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے تعویل کی غلطی کے زیر عنوان وہ بحث میری کتاب برہان میں ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ اقامت کا مطلب کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ عربی زبان میں یہ فعل کس کس پہلو سے استعمال ہوتا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ مختلف اہل علم اس کو کیسے دیکھتے رہے ہیں، اور آخر میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے اقتباسات نقل کیے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی جو اقتباس میں نے نقل کیا ہے وہ اسی لیے نقل کیا ہے کہ اصلاً وہ بھی اس کے بالکل درست معنی سمجھتے تھے، بہت بعد میں اس چیز کا غلبہ ہوا ہے۔ پھر جب اعتراضات سیرت میں نے اقامت دین پر ابھی 3 یا 4 نشستوں میں بحث کی ہے، اس کو سن لیجئے، اس میں نے یہ بات بھی موضوع بحث بنائی ہے کہ مولانا کے ساتھ پھر مسئلہ کیا ہوا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ اتنی سنگینی کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی طریقے سے انحراف کیا ہے اس پر بحث کرتے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو مولانا امین احسن کے ساتھ تو اس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ قانون اتمام حجت کے تمام مبادی تدبر قرآن میں بیان ہو گئے، کسی ایک جگہ بھی ایسی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں جو تعویل کے ماخذ ہیں ان میں میرے اور ان کے نقطہ نظر میں فرق ہو، لیکن جب کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے تو وہ ایک وقت تک بہت سے جزیات میں متعین نہیں ہوتی، یہ انسانی کام ہے۔ میں نے اس میں جو خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ قانون کی صورت میں مدون کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں ان سے منفرد ہوں، اس کی بنا بلکہ اس سے پہلے امام فرائی نے اس کی بنا ڈالی، ان کی تصنیفات میں یہ بالکل واضح ہے، آپ جب چاہیں ان کی تفاسیر چھپ گئی ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنے رویے میں اصولی طور پر جھوٹ اور بددیانتی کو مسترد کر چکا ہو، ہر وقت اس احساس میں جیتا ہو کہ خدا کو جواب دینا ہے، اگر ضرورت ہو تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ بھی کرتا ہو، اور یوں خدا کو خود کے قریب یوں محسوس کرنے لگ جائے کہ جیسے دونوں ایک لشکر کا حصہ ہوں۔ مصیبت میں تکبر نہ کرے، لیکن منہ سے دعا بھی اس لیے نہ کرے کہ میرے دل کی حالت سے خدا واقف ہے، وہ میرے مسئلے کا حل فرمائے گا، یہ سوچ کر مصیبت کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ تو اس رویے پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ کیا یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ شخص کسی نرگسیت یا عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے؟ اس کا جائزہ تو ہر شخص کو لیتے رہنا چاہیے، یعنی ہمارے اندر جو مفاسد موجود ہیں وہ بعض اوقات آفات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ میری انا کب غلبہ پا لیتی ہے، کب میں اپنے متکبرانہ رویے کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہوں، کب میں حدود سے تجاوز کرتا ہوں، کب میں اپنے نقطہ نظر کو جذبات کی نظر کر دیتا ہوں، یہ سب چیزیں ہمہ وقت دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس میں کسی دوسرے پر تبصرہ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم خود اس کا جائزہ لیتے رہیں، اور ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ جب تدابیر کا دائرہ خاص طور پر آتا ہے تو وہاں ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے، 2 یا 3 لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن محض زاویہ نظر کا فرق اس میں بالکل الگ الگ مفاہیم پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سیدنا علی کے اور سیدنا معاویہ کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ ثقیفہ بنی ساعدہ کے معاملے میں دیکھ لیں، تو تدابیر کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو آپ علم کے معاملے میں 2 اور 2 4 کی طرح بات کرنے والا جانتے ہوں، جب تدبیر کا موقع آئے تو اس میں ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ تو بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ میز ہے، لیکن وہ اس کو کرسی نظر آ رہی ہے۔
آپ چاہیں تو میں اس کی ان گفتگوؤں سے مثالیں دے سکتا ہوں جو صحابہ کرام میں ہوئی ہیں، جو ظاہر ہے کہ خیر امت ہیں، ہم سب کے لیے اسوہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو ہمہ شما کی کیا حیثیت ہے؟ تدابیر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو 2-3 زاویوں سے دیکھتے ہیں، معاملہ محتمل الوجوہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہ چیز ایک طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان معاملات میں نرگسیت کا حکم لگا دینا یا کسی اور چیز کا، یہ باہر کا کام نہیں ہے۔ اس میں باطن پر انسان کو خود نگاہ ڈالنی چاہیے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی واقعے کے بعد بھی، کسی حادثے کے بعد بھی، اور ہر روز عام معمول میں جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو خود احتسابی کی نظر ڈالنی چاہیے۔ میں نے کیا کیا آج؟ کہاں تجاوز ہوا ہے؟ کہاں جذبات سے مغلوب ہو گیا ہوں؟ کہاں میں نے اپنی عقل کے فتوے پر عمل نہیں کیا؟ یہ سب حوادث بڑے سے بڑے لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو جو ہمارے لیے اساطین کی حیثیت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر امام غزالی ہیں، مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اپنے عہد کے بڑے لوگ ہیں، جیسے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی، جیسے مولانا امین حسن اصلاحی، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، یا مولانا انور شاہ کاشمیری، جن کو خود دیوبند میں ایک بڑے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا۔ تو جب آپ ان واقعات کی تفصیلات پڑھتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تدبیری معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے، بلکہ اختلاف وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ملنا ملانا بند ہوا ہے ان بڑے لوگوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ تلواریں کھنچ جاتی ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کے درمیان۔ آخر ان میں کوئی اپنے کھیت کا جھگڑا تو نہیں تھا، ایک معاملے میں جو ایک سیاسی معاملہ ہے، تدبیر کا اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ صفین ہو گئی، جمل ہو گیا، معاملے کو دیکھنے کے زاویے۔ تو اس میں باہر سے حکم نہیں لگانا چاہیے، یہ بڑی تجاوز کی بات ہے۔ وہ جو دو فریق ہوتے ہیں ان کو تو میں معذور سمجھتا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ حکم لگائیں گے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بحث ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو تفہیمات میں وہ بحث ہوئی ہے۔ اس بحث میں دو اپنے زمانے کے بلکہ تاریخ کے بڑے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ معاملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو علمی کم اور تدبیری زیادہ ہے۔ بحث مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اور استاذ امام کے درمیان ہے۔ عام حالات میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ مولانا مودودی جیسے نرم مزاج نستعلیق شخص کے قلم سے یہ جملہ نکل سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک پرانا اناد ہے جس کا بخار عرصے سے تھا، جو اب نکالا جا رہا ہے۔ یہ مولانا امین حسن اصلاحی پر تبصرہ ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی کے تبصرے پہ اس لیے نہیں سناتا کہ خوف فساد خلق، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اس میں باہر سے حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اپنے باطن میں کھڑا ہوا ایک شخص اللہ سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ میں نے شاید کل یا پرسوں کی نشست میں اس کا جواب دیا تھا کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ایک تو رب کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے کہ اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، جیسے نماز ہے، اس میں میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، مجھے بہرحال حاضر ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز وہ ہے جس میں بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اس کی کوئی فارم متعین نہیں کی گئی، اس میں انسان کی طبیعت کیا ہے، مزاج کیا ہے، وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ وہ اگرچہ ہے تو ایک حکایت، لیکن اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے کہ ایک چرواہا تو یہی کہے گا کہ تو مجھے اگر کبھی میسر آ جائے تو تیرے سر کی جوئیں نکالوں اور تجھے نہلاؤں۔ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا، یعنی واقعہ نہیں ہے، حکایت ہی ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ ایک زمانے میں لوگ اس طرح کی حکایات سناتے تھے۔ اب اس کا ایک تعلق ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، تو وہ زبان کے الفاظ بن گیا، وہ فکر کی حد تک رہا۔ اس میں بندے نے اس تدلل کے ساتھ بات کر لی کہ مالک تو جانتا ہی ہے میری باتوں، میں کیوں کروں تیرے سامنے یہ بات۔ تو اس میں کوئی انا، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، لیکن یہ ادائیں ہیں، یہ بندوں اور خدا کے درمیان رہنے دینی چاہیے۔ اتنی بات البتہ ہم ادب کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی ہمیں جب کبھی عملی زندگی میں دین کے اطلاق کا مسئلہ پیش آئے
یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ اچھا مجھے اپنے اس جذبے کا اظہار کیسے کرنا ہے، جن میں مجھے اختیار دیا گیا ہے اس میں 2 3 احتمالات 4 5 امکانات ہو سکتے ہیں، کس امکان کی طرف جانا ہے؟ تو وہاں 2 راستے ہیں. ایک وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ جو آپ کا وہ جو بیان کیا گیا ایک روایت میں کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے لیے ہو جاتا ہوں. تو اس پروردگار کے ساتھ یہ تعلق آپ قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی فیصلہ کرانا ہو تو پھر رسالت مآب اور صحابہ کو اس پر سامنے رکھنا چاہیے. اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے، ان کے لیے بہترین الفاظ اختیار کرنے چاہیے. اور اگر اس رویے کو یا اس طرز عمل کو دیکھا جائے تو آدم سے جب خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو کچھ کلمات سکھائے. تو اس کا مطلب ہے خدا کو بھی یہی محبوب ہے کہ ہمارے باطنی احساسات کلمات کی صورت اختیار کر جائیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی دین کی تبلیغ کرنی ہو تو سب سے بہتر چیز ہے کہ قرآن پاک لوگوں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن پاک کا ترجمہ آپ ان کے حوالے کریں. اب فار ایگزامپل جو سورہ فاتحہ ہے اس میں جو آخری ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ترجمے میں کسی نے کیا ایسا؟ نہیں سر، وہ اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کے ترجمے میں کسی نے ایسا کیا؟ ترجمے کے آگے ایکسپلینیشن میں ہے سر. میں نے تو ترجمہ دینے کے لیے کہا ہے سر، کیونکہ اس کی جب یعنی اسی لیے بہت احتیاط کے ساتھ یہ توجہ دلائیے کہ تفسیر نہ دیجیے. آپ میں نے جب سے یہ بات کہی ہے ہر جگہ سے سن لیں، یعنی بہت اصرار کے ساتھ. میں تو مسلمانوں میں بھی جو لوگ دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو خاص نصیحت کرتا ہوں کہ آپ پہلے سادہ ترجمہ سنیں گے یا پڑھیں گے قرآن. تو یہ جنرلائز بات ہے غیر المغضوب علیہم ولا یہ بحث نہیں ہے. ترجمہ دینے سے وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا نا. اس نے دیکھنا ہے آگے وہ اس سے کیا مطلب سمجھتا ہے، کہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں کوئی چیز. تو ترجمے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ غیر مسلموں کو ترجمہ دے دیں، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتے. جب وہ دین کی طرف متوجہ ہوگا تو آپ اطمینان رکھیے سب سے پہلے اگر وہ مسیحی ہے تو وہ اس ضلالت کو سمجھے گا جس میں حضرت مسیح کے بعد وہ مبتلا ہوئے ہیں. پھر وہ رو رو کر آپ کے سامنے اعتراف کرے گا کہ یہ سورہ فاتحہ نے حقیقت کو آخری درجے میں بیان کر دی. اطمینان رکھیے. لیکن دینے کا عمل آپ نے ترجمے کا کرنا ہے. پہلے مرحلے میں اینٹ نہیں مارنی، تفسیر مار دے گی وہ. ٹھیک ہے سر. صرف ایک آپ سے نصیحت لینا چاہتے ہیں سر کہ میرے جیسا جو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے پہ بہت بلیو کرتا ہے، تو اب میرا جس طرح مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، تو اگر فجر کی نہیں پڑھوں گا تو اللہ بہت رحیم ہے تو معاف ہو جائے. تو یہ ایک جو خلل ہے دماغ کا یا کوئی آئی ڈونٹ نو کہ بندہ اس میں لبرٹی لے جاتا ہے اللہ کے رحیم ہونے کے اوپر. ایسے ہی جیسے ماں باپ کے بارے میں لے جاتا ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اماں کبھی کبھی اب تھپڑ مارتی ہیں، صورتحال تبدیل بھی ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح اللہ رحیم ہے، غفور ہیں، اس کے ساتھ قہار بھی ہیں، سریع العقاب بھی ہیں، بہت سخت محاسبہ کرنے والے بھی ہیں. اس سے ڈرنا بھی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ دونوں چیزیں قرآن نے کمی نہیں کی بتانے میں. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں وہ قرآن نے بیان کر دیا. یعنی اب مجھے اپنی طرف سے اپنی مرضی کا کوئی خدا نہیں بنانا. وہ سریع العقاب ہیں، یہ واقعہ ہے. وہ سخت عذاب دینے والے. اب دیکھیں مسلمانوں کو انہوں نے کیا کہا ہے. یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی مسلمانوں نے غور نہیں کیا اس آیت پر. لئن شکرتم، اس کے مخاطب ہی مسلمان ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو میں پے در پے اور دیتا چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر کفران نعمت اختیار کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت. ایک ہی آیت ہے، دیکھیے دونوں پہلوؤں کو کس شان کے ساتھ بیان کیے. اس میں لازیدنکم پر گویا ایک طرح سے باقاعدہ قسم وعدہ کر لیے. تم شکر گزار ہو
تو میں اور دوں گا. میں نے یہی آیت پڑھ کے یہ فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کو متنبع کیا تھا کہ جو کچھ ملا ہے اس پر شکر گزاری اختیار کرو، اللہ اور دے گا. ناشکری اختیار کرو گے تو ان عذابی لشدید. تو انفرادی زندگی میں تو خیر اللہ تعالیٰ اس طرح محاسبہ نہیں کرتے فوراً، لیکن قومی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں تو اللہ کا قانون مسلمان قوموں کے بارے میں یہ بیان ہوا. میرا تعلق شعبہ تدریس سے ہے، تو اس وقت بھی جو سوالات کیا کرتے تو وہ ابھی تک ان آنسرڈ رہے. آپ نے تو جواب دے دے لیکن عملی طور پہ نظر نہیں آئے. وہ ان کے جو اثرات ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جینے کے لیے جو روایات ہیں وہ ہم نے ہندوستان سے لیں. بخشش نامہ ہم نے سعودی عرب سے لیا حج اور عمرے کی شکل میں یا دین کی شکل میں. مالی معاملات ہیں تو وہ ہم نے یو ایس اے سے لیے ہوئے ہیں. آئین جو ہے وہ ہم نے یو کے سے لیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کیا ہے. ایک اب موجودہ دور میں ہے کہ مساجد میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہی پرانی 1400 سالہ باتیں کی جاتی ہیں، وہی جناب وہ اشخاص بیان کی جاتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے رول ماڈلز ہیں وہ کیوں نہیں پیدا کر سکے. جیسے ایک بندہ کہتے جی کہ میں ڈاکٹر ہوں، جی آپ کے باپ کیا کرتے؟ جی وہ بھی ڈاکٹر تھے. آپ کے دادا جی وہ بھی ڈاکٹر تھے. کہتے یہ تینوں ڈاکٹر کیسے؟ میں کہتے انہوں نے محنت اپنے دور میں کی، وہ بھی ڈاکٹر بن گئے. باپ نے بھی محنت کی، وہ بھی ڈاکٹر بن گئے. آگے میں نے محنت کی، میں بھی ڈاکٹر بن گیا. سوال یہ ہے کہ سیدنا بلال سے سیدنا بلال بن گئے. آج کے دور میں ہم مسلمان اس لیول پہ کیوں نہیں پھر اتر پا رہے؟ جو آپ نے ایک تعبیر اختیار فرمائی ہے، اپنا کیا ہے، تو اپنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ آپ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں تو یہ مجلس کا موضوع نہیں ہے. اور اگر یہ مسلمان قوم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں تو سعودی عرب بھی اپنا نہ ہوا، بر صغیر بھی اپنا نہ ہوا جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے. تو میں اپنا کہاں تلاش کروں؟ تو آذرائے کرم پہلے وہ اپنے سے مجھے متعارف کرائیے وہ کیا ہے. یعنی قومی حیثیت سے ہم سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں مذہبی لحاظ سے دیکھیں. اگر آپ لسانی لحاظ سے دیکھیں تو بر صغیر میں، اگر آپ وطنی لحاظ سے دیکھیں تو یہاں. تو قومی لحاظ سے تو اپنا بننا ہی ان ساری چیزوں کے ملنے سے ہے. اس طرح جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس میں دنیا نے اپنے آپ کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا ہے، تو اب اس کو غیر کہہ کے اور اپنا کہہ کے کیسے فرق و امتیاز پیدا کرے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ذرا اپنا متعین کر لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر 2 جملے اپنے دروس میں استعمال کرتے ہیں کہ خود کو اللہ کے سامنے ڈال دینا، اور ایک اور جملہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں ہٹانا اپنے اور اللہ کے بیچ میں سے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے اور عمومی طور پہ ہم اپنی زندگیوں میں بزی ہوتے ہیں، آفس سے گھر، گھر سے آفس. تو ایسی کوئی ہدایت کر دیں کہ ہر وقت ذہن میں رہے کہ کون سی رکاوٹ کس طرح سے ہٹانی ہے اور کس وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیا ہے. اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ میں اپنا پورا وجود اپنے پروردگار کے سامنے سرنگوں کر دوں، سرنڈر کر دوں. اسلام کے معنی یہی. اللہ کے پیغمبر اسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس کی بلکہ منادی کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار کرنا. وہ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، انہی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے سامنے ڈال دو. وہ امتیاز اپنے اندر پیدا کرو جو سیدنا ابراہیم کی خصوصیت بن گیا کہ انہوں نے کہا اسلمت رب العالمین. تو آپ اس کے لیے یاد دہانی کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی ہم سب انسانوں کے ساتھ مسئلہ وہی آپ نے بیان کیا ہے کہ مجھے دفتر بھی جانا ہے، مجھے کاروبار بھی کرنا ہے، میرے دوسرے مشاغل بھی ہیں، ظاہر ہے میری ایک معاشرتی زندگی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس کے لیے جو نظم بنایا ہے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی پابندی کریں. آپ دیکھیے نا کہ یہ نہیں کیا گیا کہ یاد دہانی کے لیے آپ
چلیے کوئی ہفتے میں ایک دن حاضر ہو جایا کریں. 5 وقت کی نماز فرض کر دی. یعنی وہ بھی یہ نہیں کیا کہ آپ چاہیں تو پڑھ لیں چاہیں تو نہ پڑھ لیں. اور اس شدت کے ساتھ کی ہے کہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، پوری وقت کی پابندی کے ساتھ. یہ اسی لیے ہے کہ رکاوٹیں دور کی جائیں اور آپ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ بندہ مومن کا کام اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد رکھنا ہے. اس میں اگر نماز کو آپ دیکھیں تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ کم سے کم 3 نمازوں میں، یعنی فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں قرآن مجید بھی پڑھ کے سنایا جائے. یعنی قرآن مجید تو خیر باقی نمازوں میں پڑھنا، پڑھ کے سنایا جائے، اس میں لوگ سنیں بلند آواز سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی 5 وقت کا تعلق قائم کیا ہے پروردگار نے. تو آپ اس طریقے سے اگر قرآن کو نہ سمجھتے ہوں تو خود اپنے لیے وقت طے کریں کہ مجھے دن میں کچھ سی دیر کے لیے، مجھے چلے ہفتے میں ایک بار صحیح، 2 مرتبہ صحیح، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا رب پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا ہے. اور میں اب توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں، سننا ہے. قرآن مجید اپنے فارم کے لحاظ سے جو اس کا اسٹرکچر ہے، سننے کی کتاب ہے، خطابت کے اسلوب میں ہے. وہ بہت مؤثر ہو جاتی ہے جب آپ اس کو سنتے ہیں. تو اب اس کے تراجم بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کا اہتمام کر دیا ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے اس کا. پھر یہ کہ آپ کے گھر کے قریب اگر مسجد ہے یا آپ کے کام کی جگہ پہ، تو طے کر لیجئے کہ آپ اگر 5 وقت جانے میں دقت بھی محسوس کر رہے ہیں تو کم سے کم 1 یا 2 نمازوں کے بارے میں آپ اپنے آپ کو مقید کر لیں کہ مجھے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جو نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد سے باہر پڑھتے ہیں، وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے، اپنی روحانیت کے لحاظ سے، عزم کے لحاظ سے، تذکیر کے لحاظ سے عادی بھی نہیں رہتی. تو مسجد کے ساتھ ایک زندہ تعلق باقاعدہ اپنے آپ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک ہے. اس کے تمام پہلو طے کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہفتے میں ایک دن بڑے اہتمام کے ساتھ پورے نظم کو کہا گیا ہے کہ وہ آئے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ، جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اصل میں آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، یعنی ڈال دیا ہے. جو باطن میں تھا وہ ظاہر میں آ جاتا ہے. اگر باطن جھکا ہوا تھا تو اب ظاہر میں بھی ہم نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی. تو میرا اس معاملے میں زاویہ نظر یہ ہے کہ جو سلوک اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، ہمارا معاملہ وہی ہے جو عام طور پر خواتین کا ہوتا ہے. یعنی ان سے کہا جائے نا کہ مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ وظیفہ بتائیں. یہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اچھا، اسی طرح سے یہ کہاں جائیں؟ بھئی اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، نہیں وہ مزار پر چلی جائیں گی. جمعرات کا ختم ہو جائے گا، وظیفے میں بہت دل لگے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک ہے وہ کبھی زیر بحث نہیں آئے گا. تو یہ سلوک کامل ہے، اور اس کو دینے کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس وجہ سے ہمارا کام صرف اس کی طرف توجہ دلانا ہے. یہ پورا سلوک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، پابند کر کے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسے فرد کو معاف کر سکتے ہیں جس نے ہم پر شدید زیادتی کی ہو اور معافی کا طلبگار نہ ہو؟ اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بھی معاف کرتا ہے جو معافی کے طلبگار نہ ہوں اور انہوں نے اپنے گناہوں کو سنجیدگی سے بھی نہ لیا ہو، ریئلائز نہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ تو بات کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے البتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو برابر کا انتقام لینے کا تمہیں حق ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر تم برابر کا انتقام بھی لوگے یا لینے کا فیصلہ کرو گے تو مواخذے میں آ جاؤ. جگہ جگہ بیان کیا ہے اس کو، برابر کا بدلہ لینے کا آپ کو حق ہے. جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے تو قصاص کا قانون دیا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ برابر کا بدلہ لے لیں، لینا چاہتے ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے کہ اگر معاف کر دو بہت بہتر ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، ادفع باللتی ہے احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں،
ان کو اللہ نے خصوصی حکمت سے نوازا ہے، اور یہ حکمت کسی نصیب ور کو ملتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو بس اس روشنی میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ بعض اوقات سوشیالوجی پڑھاتے ہوئے بچوں کی طرف سے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو کہ مذہب کی الہامی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کے اندر صرف انہی انبیاء کا ذکر ہے جو عربک اوریجن کے ہیں، اور اسی طرح سے جو پھل ہیں وہ بھی عربک اوریجن کے ہیں۔ اگر یہ ایک یونیورسل اور آنے والی تمام دنیا کے لیے کتاب ہے، تو جو نان عربک اوریجن کے ان میں بھی انبیاء آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو ان کا ذکر ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ یہ سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پوری زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ خود قرآن کو پڑھ لیں۔ وہ ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہے۔ مثلا اس نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایک زمانے تک ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، لیکن وہ ایک دور تھا جس میں رسول آتے رہے، قوموں کے لیے اللہ کی دینونت اور جزا و سزا دنیا میں برپا ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب تمدن میں تبدیلیاں آئیں، قومیں خانہ بدوشی کی زندگی سے زرعی تمدن میں داخل ہوئیں، پھر باقاعدہ تہذیبیں وجود میں آنے لگیں، فاصلے سمٹنے لگے، نئے ذرائع پیدا ہونے لگے، تو ہم نے ایک دوسرا اہتمام کیا، اور وہ دوسرا اہتمام کم و بیش 4,400 سال پہلے کیا گیا کہ اب الگ الگ قوموں کی طرف پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 علاقوں کا انتخاب کر کے اور ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کر کے ان سے کہا گیا کہ فلسطین میں اپنے ایک بیٹے کو آباد کرو اور ایک کو جزیرہ نما عرب میں۔ اس وقت کی دنیا میں یہ درمیان میں تھے، بالکل وسط میں۔ تو یہاں اب ہم پیغمبر بھی بھیجیں گے، اور یہاں ہم مذہبی تہذیب کو وجود پذیر کریں گے، بلکہ دین کا پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ظہور یہاں دکھائیں گے، اور اس طرح ہدایت کا اہتمام کریں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب جزیرہ نما عرب میں آخری پیغمبر آئے ہیں محمد الرسول اللہ، تو ان کے اولین مخاطبین وہاں کے لوگ ہیں۔ ان کو سوال یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے یہ واقعات سنائے جاتے تو کس زبان میں سنائے جاتے؟ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ اصل میں انذار کی کتاب ہے۔ اس کے سامنے مشرکین عرب ہیں، وہاں کے اہل کتاب ہیں، ان کو خطاب کر کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اس میں اگر پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو ان کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم فلاں معاملہ کر رہے ہو تو اس میں کوئی حادثہ اگر پہلے پیش آ گیا ہے تو اس سے استدلال کیا جائے۔ تو گویا قرآن میں تاریخ استدلال کے لیے زیر بحث آتی ہے۔ استدلال سمجھتے ہیں، ریزننگ کے لیے۔ قرآن 3 طرح کا استدلال کرتا ہے۔ نفسی استدلال کرے گا، انسان کے باطن میں کیا اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا حق کی نشانیاں ہیں، ان سے استدلال کرے گا۔ آفاق میں کیا نشانیاں ہیں، ان سے استدلال کرے گا۔ اور تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو کیسے ظاہر کیا، اس سے استدلال کرے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو وہاں ڈیلس کی تاریخ سناؤں یہاں گفتگو کرتے ہوئے؟ میں تاریخ تو آپ کو آپ کے ملک کی سناؤں گا، اس کی مثالیں دوں گا، کیونکہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنا یا دلیل لینا اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اس واقعے سے بڑی حد تک واقف ہیں۔ تو قرآن میں صرف وہ پیغمبر زیر بحث آئے ہیں جن کے واقعات سے قرآن نے استدلال کیا۔ یہ سمجھانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ پیغمبری کی تاریخ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دین حق اسلام آدم علیہ السلام سے لے شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو فرقے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، قرآن میں منع کیا گیا کہ فرقے باندھی، منع قرآن پاک میں بار بار، تو یہ کیسے بنے، وجود کیسا آیا؟ دوسرا چھوٹا سا سوال ہے، صراط الذین انعمت علیہم ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، تو ظاہری اور باطنی جو نعمتیں ہیں یہ کن کے پاس ہیں پوری دنیا میں؟ کیونکہ میں جب قرآن پاک پہ غور و فکر کرتا ہوں تو میں دنیا کو سامنے رکھتا ہوں، تو اس کا مختصر جو بھی چاہے آپ جو اپنے آپ کو سب سے پہلے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ صرف وہ نعمتیں گنیں جو خود آپ کو آپ کے وجود تک حاصل ہیں، ساری زندگی نہیں گن سکتے۔ میں تو نہیں کبھی گن سکتا۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے گرد و پیش میں جو اللہ تعالیٰ نے رشتے پیدا کیے ہیں،
ان سے آپ کو کیا کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، ان کو بھی کبھی ایک فہرست بنا کے گننا شروع کریں، وہ بھی نہیں گنے جاتے۔ تو مجھے تو اب تک ان 2 سطحوں ہی سے فرصت نہیں ہوئی، باقی دنیا کو دیکھنے کے لیے سن 73 سے کیسے جا سکتا ہوں۔ جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو اللہ کی سب سے زیادہ نعمتیں آپ کو اپنے وجود میں نظر آئیں گی، اور آپ کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے وہی ہے جس کے لیے آپ جواب دے دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ لوگوں نے فرقے کیوں بنا لیے، گروہ کیوں بنا لیے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس ارادہ و اختیار ہے۔ موجودہ دنیا کو انسان کی اس فطرت کے ساتھ اس درجے میں موافقت پیدا کرنی پڑی ہے کہ باقاعدہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ کہنا پڑا ہے کہ رائے قائم کرنا، رائے کا اظہار کرنا، اس کے لیے رائے عامہ کو منظم کرنا، ایک تنظیم بنانا، تنظیمی طور پر اپنے وجود کی شناخت پیدا کرنا، یہ بنیادی حقوق میں سے۔ تو میں ان سے یہ کیسے چھین لوں؟ جس کا جی چاہے یہودی بن جائے، جس کا جی چاہے۔ میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ صحیح راستہ کیا، تو یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی ہے جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں فرقے بھی بنتے ہیں، گروہ بھی بنتے ہیں، بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ تمہیں اپنی اس شناخت کے ظہور میں وہ اخلاقی حدود جو میں نے قائم کر دیا ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، ذاتی زندگی میں کیسے رکھنا ہے، معاشرتی زندگی میں کیسے رکھنا ہے، سیاسی زندگی میں کیسے رکھنا ہے، مذہبی زندگی میں کیسے رکھنا ہے۔ تو اس سے زیادہ کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس سب لوگوں کو یہ کہیں کہ 15 دن ہم اکٹھے بنیں گے، بیٹھیں گے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں صرف کھانا کھانے کے طریقوں پر 15 فرقے بن جائیں گے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ جو ہے، یہ میں ہمیشہ ہی سے کچھ کہتا ہوں، کوئی نئی بات بتائیے جو میں نے کہی ہو۔ سر ایک اشکال پیدا ہو گیا جی ارشاد۔ کہ خاندان کے ادارے میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں شامل ہونا ہے، تو آج کل کی دنیا میں جو ہمارے معاشرت ہے اور معیشت کے سارے معاملات ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ خاندان کا ادارہ اور ہماری جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اور ماڈرن ویز آف لیونگ ہیں، وہ دونوں کانٹراڈکشن میں ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیا پرنسپلز ہیں جن کو اختیار کر کے ہم خاندان کے ادارے کے حوالے سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک انسان کے گرد و پیش میں فطرت ہے، یہ اصل ہے۔ اس کے بعد انسان کا عمل شروع ہوتا ہے، یہ عمل ہمیشہ فطرت کے متضاد راستے اختیار کر لیتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس نے نہ کیا ہو۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کتنا عالمی سطح کا شعور ہے کہ ہوا کو کیسے صاف ہونا چاہیے، درجہ حرارت کو کس درجے میں کنٹرول ہونا چاہیے، آکسیجن کیسی ہونی چاہیے، فضا میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، درخت کسی معاشرے میں کتنے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں معروف ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ تو یہی معاملہ معاشرت میں کر رہا ہے۔ اس کو بعض اوقات اپنی خواہشات کی پیروی میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر اس بڑے پیمانے پر کاربن پھیلے گا گاڑیوں سے تو اس سے فضا پر کیا اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے عمل کا جائزہ فطرت کی روشنی میں لیتے رہنا چاہیے۔ وہ جتنا فطرت کے قریب ہوگا اتنا زیادہ صلاح و فلاح میں ہوگا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے آپ کو فطرت پر قائم رکھ کر آگے بڑھنے میں بالعموم ناکام ہو جاتا ہے۔ ہم ناکام ہوئے نا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ اور 25-30 سال میں اس کرۂ ارض کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان جب خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا تھا اس وقت تو چلیں گرد و پیش میں کوئی علاقہ تھوڑا بہت خراب ہو جاتا تھا، اب ہم نے پوری زمین خراب کر دی، اور بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی ترقی فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ قدرت کا قانون ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے عقلی فیصلوں میں بعض چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھا یا نہیں رکھ پائے۔ اس میں یہ بھی میں مانتا ہوں کہ انسان چیزوں کا انتخاب کرنے میں معذور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر متنبع کر کے بتائیں کہ دیکھیے یہ جو آپ گاڑی بنا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، تھوڑی دیر کے ہوگا تو گاڑی تو بہت اچھی لگتی ہے، بیٹھنا تو مجھے ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بہترین نمونہ پیش آتا ہے
اگر کبھی آپ بیمار ہوں یا میری طرح آپ کو کچھ دوائیں کھانا پڑتی ہوں تو کبھی اس دعا کا وہ پرچہ نکال کے پڑھیے، اس میں سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوتے ہیں، وہ موت سے کم نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ کھاتے ہیں۔ تو بس یہی ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے ماحول میں، یا ہمیں قومی ذمہ داریاں اگر ملی ہیں تو اپنی قوم میں کس حد تک فطرت کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ فطرت کے قریب رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جنگل میں چلے جائیں، نہیں، یہ سمجھیں کہ انسانی فطرت کیا ہے، یہ جانیں کہ اس کے گرد و پیش میں فطرت کا ماحول خدا نے کیا بنایا ہے۔ اب ہمیں اسی میں آگے بڑھنا ہے، ایجادات بھی کرنی ہے، لیکن ہر قدم پر یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم اس کو کہیں خراب نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے اس کا ایک ظہور معاشرت رشتوں میں ہوتا ہے اور خاندان میں۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر بہت زور کے ساتھ آگے بڑھیں اور کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر اس کے بعد آدمی صرف رو رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ فطرت کو متعین کر لیں پہلے، اس کی پرائس پر کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم کرتے ہیں، اس کو ملحوظ رکھیں۔ میرا سوال دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ابھی آئی تھنک انیشلی بھی بات کی تھی اور آپ کی ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی تھی، مگر میں ایک جگہ پہ ابھی بھی پھنستی ہوں دعا کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انسان ان سے دعا کریں، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے نہیں پتہ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور اللہ کو بہتر پتہ ہے، تو پھر اس میں میرے لیے کیا سپیس رہ جاتی ہے کہ میں دعا کروں رادر دین کمپلیٹ سبمیشن اور کنٹینٹمنٹ کی جہاں تک بات آتی ہے، تو اس میں سپیس کیا رہ جاتی ہے، ہم اپنے لیے کیا دعا مانگے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے، دیکھیے جتنا ہمیں پتہ ہے اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرضداشت پیش کریں گے، اور جس کا ہمیں نہیں پتہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، یعنی کیا مجھے یہ نہیں پتہ کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے کھانا کھانا چاہیے، معلوم ہے نا، تو اس کے لیے میں اپنے رب سے درخواست کیوں نہیں کروں گا؟ میرے بار بار کے تجربات نے مجھے بتا دیا ہے کہ کم سے کم 2 وقت تو کھانا کھانا ہی چاہیے، بتا دیا نا یہ بات۔ یہ مثال دینے سے مقصود یہ ہے کہ کچھ ہمیں حواس دیے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، ہم بار بار کے تجربات سے استقراء کر کے بعض چیزوں کو اپنا علم بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں ان کے نتائج و عواقب ہم دنیا کے علم اور فن کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارا دائرہ ہے اس میں ہم نہ صرف یہ کہ رائے قائم کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے اس معاملے میں اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم اپنے ربی کے پاس جائیں گے اور اپنی عرضداشت متعین کر کے بھی پیش کریں گے۔ پیغمبروں نے پیش کی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ وہ اگر ہماری اس عرضداشت کو ہمارے لیے بہتر سمجھے گا قبول فرما لے گا، نہیں سمجھے گا نہیں قبول کرے گا۔ استاد محترم، میرا سوال میرج کے متعلق ہے کہ آج کل جو بلوغت کی عمر ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں، وہ تقریباً لڑکیوں میں ریسرچ کے مطابق کچھ کہ 13 سے 14 اور لڑکوں میں 15 سے 16 سال کے ہے، اور ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کرا دیں، اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کے کھانا گھر کا حرام ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو سر اگر 15 سے یا 14-15 سال کے بچے اور بچے کی شادی کرا دی جائے تو ان میں پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہوتی اور پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کیا شادی کی جو شرط ہے وہ صرف بلوغت ہے یا اور بھی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھا جائے؟ شکریہ۔ شادی کے کوئی شرائط سرے سے بیان ہی نہیں ہوئے قرآن مجید، اگر کہیں بیان ہوئے ہوں تو بتا دیجیے مجھے۔ یہ فیصلہ ہم نے علم و عقل کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے۔ شادی کی عمر میں جب آپ کہتے ہیں بالغ ہو گئے تو اس کا مطلب شادی کے قابل ہو گئے ہیں، یہ شادی کی شرط کے طور پر بیان نہیں ہوا، قابل ہو گئے، یعنی اب شادی ہونی چاہیے، بس یہ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کی روشنی میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ 10 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چیزیں دیکھنے کا معاملہ تمدن سے متعلق ہے۔ یعنی ہم جب دیہات میں رہتے تھے، میں نے 16 سال جنگل کی قسم کے دیہات میں گزارے ہیں، جس میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے۔
تو اس ماحول میں بالکل اور طرح سے چیزیں دیکھی جاتی تھی. وہاں کی ضروریات بھی بالکل الگ تھی. وہاں ممکن ہے کہ 11 سال 12 سال کی عمر میں بھی شادی بالکل ٹھیک ہو جائے, کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن اب ہمارا تمدن کیا وہی ہے؟ کیا اس کی صورتیں وہی ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے کہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو میں نے ایسی چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہے جن کی شادی دیہات میں ہوئی, بچہ پیدا کرنے کا کام تو انہوں نے کر لیا, باقی اماں کی گود میں ڈال کے فارغ ہو گئی. یعنی اماں کی گود میں اپنا بچہ ڈال کے گڑیاں کھیلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے بچوں. یہ آج ممکن ہے؟ یعنی موجودہ تمدن میں کیا ممکن ہے؟ تو یہ فیصلے ہمیشہ اپنے زمانے کے حالات, اپنے حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز کو بھی شرط نہیں بنایا. اور جب کبھی کوئی علم, کوئی بھی علم آپ کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے. مثلا 2002 میں مجھ پر مائلڈ سا ہارٹ اٹیک ہوا. اس کے بعد سے ڈاکٹروں نے انڈے جیسی مرغوب چیز کئی برس تک حرام رکھی. اب نہ صرف یہ کہ وہ جائز ہو گئی ہے بلکہ واجبات میں شامل ہو گئی. کیا کہیں گے؟ تو ہمارے علماء کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. یعنی انہوں نے ہر دور میں اپنے تمدن کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھا, سمجھا, اس میں کوئی توجہ دلا دی, کوئی رائے دے دی, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اب آج کے زمانے میں بھی وہ اصل میں کتاب وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو 3ری صدی میں لکھی گئی تھی, اور اسی کے پس منظر میں وہ آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں کل جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا ڈیفینس کی ایک مسجد میں. اس میں کوئی 10 یا 15 منٹ کی میں نے جمعہ کی تقریر سنی. یہ حقیقت ہے کہ اس تقریر کے دوران میں چونکہ اپنی موجودہ نسلوں کو جانتا ہوں, میرے دائیں بائیں جو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا. یعنی اس تقریر کو سننے کے بعد میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا کہ میں فیس کیسے کروں گا لوگوں کو. مولوی صاحب کو اس کا کوئی احساس نہیں. یعنی وہ اسی زبان میں گفتگو کر رہے تھے جو کوئی 10 صدی پہلے کی زبان ہے, اور اطمینان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. انہیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ کس جگہ یہ بات کر رہے ہیں, اور جو بات وہ کر رہے ہیں کیا فی الواقع وہ اللہ کی کتاب میں ہے, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ علماء یہ کہتے ہیں. اور جیسے ہی علماء کہتے ہیں تو ہم یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ علماء بھی انسان ہیں, انہوں نے بھی اپنے تمدن میں, اپنے تہذیبی پس منظر میں, اپنے کلچر اور ثقافت میں چیزیں سیکھی ہیں, وہ ان کو بیان کر رہے ہیں. البتہ اس معاملے میں ضرور آپ کی تائید کروں گا کہ ہمارے ہاں اصل میں بچوں کو تربیت دینے کے لیے میں نے خود یہ دیکھا ہے, مائیں کہتے ہیں دیکھو جھوٹ بولانا زبان کالی ہو جائے گی. کیا ہو جاتی؟ بھائی بول کے دیکھیں جھوٹ. یہ حقیقت ہے کہ یہ کیا ہے, بچے کو صرف آپ ایک طرح سے انذار کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دین کہتا ہے, یہ کہتا ہے. دین میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو شادی کرنی ہے, نکاح کرنا ہے, اس کے معاملے میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں. بالغ ہو گئے ہیں تو کچھ جسمانی تقاضے آپ کو اقدام کے لیے آمادہ کرتے ہیں. اس میں پھر آپ کو ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے, عقلی لحاظ سے, اپنے حالات کے لحاظ سے, جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے. اس میں جو اجتہاد کرتے ہیں آپ, یہ اجتہاد ہے. یعنی آپ نے دین کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ مجھے نکاح کرنا ہے, حالات دیکھنے وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے, تو آپ اس میں اجتہاد کرتے ہیں. وہ غلط بھی ہوتا ہے, کبھی صحیح بھی ہوتا ہے, تاہم وہ آپ کو کرنا ہے. کوئی عالم باہر بیٹھ کے آپ کو نہیں بتا سکتا, اپنے حالات سے آپ بہتر واقف ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہاں کہی ہے, کہیں بھی نہیں کہی. ہم صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریک فلاسفرز ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گریک جو میتھڈالوجی تھی, ایک لمبی ہسٹری تھی اس کو چیلنج کیا. تو پھر کیا مائتھالوجی کہہ رہے ہیں یا میتھڈالوجی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میتھالوجی کہہ رہا ہوں, جو متس تھیں گریک کی, کہ جو سپرسٹیشیس بلیفس تھے ان کے, تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا بڑے اچھے طریقے سے. لیکن پھر کیوں ایسے کہ وہ اپنی ساری سچائی اور ریشنیلٹی کے باوجود بھی خدا تک نہیں پہنچ سکے. جس طرح مطلب ماڈرن ٹائمز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان نے کہا کہ جو برٹن رسل ہے وہ اپنی ریسرچ میں بڑا سچا انسان تھا. تو ایسا کیوں ہے کہ وہ اتنی سچائی کے ساتھ بھی وہ خدا تک نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے سے آپ کی مراد کیا ہے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو پیغمبروں نے خدا کا تصور پیش کیا ہے انسان اس تک پہنچ جائے,
اس تصور کو خود متعین کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے تقاضے بھی خود طے کرنے میں کامیاب رہے. اگر یہ مراد ہے تو یہ ممکن نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو انسان کے لیے یہ معاملہ چھوڑ دیا جاتا. پیغمبروں کی ہدایت، وہی، اللہ کی کتابیں، وہ سب بنیادی طور پر جس چیز کو موضوع بنا رہی ہیں وہ آخرت کے بعد یہی چیز ہے. آخرت کی منادی کرتے ہیں، لیکن آخرت کیا ہے؟ خدا کے سامنے حاضری، خدا سے ملاقات. چنانچہ وہ بہت تفصیل سے یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا صحیح تصور کیا ہے. ابھی بعض سوالات میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی. تو اگر یہ مراد ہے تو یہ تو انسان کے لیے تکلیف مالا یطاق ہے. وہ ارسطو افلاطون بھی ہو تو اپنے طور پر یہ سب چیزیں متعین نہیں کر سکتا، ممکن نہیں. اس کے لیے پیغمبروں ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے اس معاملے کو پھر کہاں تک پہنچایا. جو ذرائع ان کے پاس میسر تھے ان کی روشنی میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسے طے کریں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان جیسے ہی خود یہ کوشش کرتا ہے تو آج نہیں، کل نہیں، ہمیشہ سے مراد جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے، یعنی 5-7 ہزار سال سے پیچھے ہم جا ہی نہیں سکتے. تو جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس میں وہ سارے ٹرینڈز وجود میں آ جاتے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں. اس بات سے کون ناواقف ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ بعض اوقات اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ مغرب کا مزاج مادیت پرستانہ ہے. مشرق میں بہت بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جن کی ساری دعوت مادیت پر مبنی. مانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بدھ مت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی وہ مادیت ہی ہے جس کا ایک دوسرا پہلو نفس انسانی کے ساتھ تعلق میں پیدا ہوتا ہے. ان کے حقوق خدا کا تصور نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں. تو انسان یہ سفر اگر اپنی عقل کی رہنمائی میں طے کرے تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں خدا تک پہنچنا، ظاہر آپ کے ذہن میں پیغمبروں کا دیا ہوا تصور ہے، وہاں خود نہیں پہنچ سکتا. تو جہاں وہ پہنچ سکتے تھے انہوں نے پہنچنے کی صحیح کی ہے. اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات اس پر شرک کی آلائش پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس سفر میں نکلتا ہے تو بعض موقعوں پر بالکل متحیر ہو کے رہ جاتا ہے. یہ جس کو آپ ایگنوسٹک کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ اصل میں تحیر میں مبتلا ہوتا ہے، ایک خاص طرح کی تشکیک میں مبتلا ہوتا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا کدھر جاؤں. یہ بھی ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ وہ آگے بڑھ کے انکار کر دے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انکار اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے درمیان سے کوئی آدمی اٹھ کے چوری کر ڈالے. یہ مجرمانہ اقدام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل سرے سے موجود نہیں. یعنی اگر آپ تشکیک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ ممکن ہے. آپ اس جگہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ معقول بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس کو جواز دیا جا سکتا ہے. نہیں ہے، اس کے لیے سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اس طرح دنیا میں ظاہر عام طور پر انسان خیر پر ہوتا ہے. کچھ لوگ مجرمانہ روش اختیار کر لیتے ہیں. مجرموں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ تو اللہ بھی وہی کرے گا. کیا کوئی ایسا سوال ہے جو آج بھی آپ کو بے چین رکھتا ہو اور جسے کسی نے ابھی تک نہیں پوچھا؟ مجھے تو روز ہی کوئی نہ کوئی سوال بے چین کی ہوتا ہے. سوالات کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ دین میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں سوالات اور ہوتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں سوالات اور ہوتے ہیں. پچھلی کسی نشست میں کسی نے سوال کیا تھا کہ انسان کو اس وقت کیا چیلنج درپیش ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان سے مراد کہ مسلمانوں کو اس وقت کیا چیلنج درپیش. تو میں نے عرض کیا تھا 2 ہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیلنج بھی زمانے اور حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب میرے لیے دین ایک اختصاصی علم بن چکا ہے برسوں سے. میں اس پر کام کر رہا ہوں. اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں مسلمانوں کے علوم کی ایک پوری روایت ہے. اس میں دسیوں سوال روز پیدا ہوتے رہتے ہیں، روز ان کا محاکمہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں تو بے چینی میں زندگی بسر کرتا ہوں. اللہ کرے آپ کو بھی یہ اضطراب لاحق ہو جائے. جہاں تک قرآن کو پڑھا گیا ہے اس میں کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ
کچھ لوگ جن سے یہ عہد لیا گیا یا پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، آپ بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ سبھی سے عہد لینا، یہ قرآن سے کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں پتہ چل رہا کہ یہ سبھی سے لیا گیا تھا عہد. تو ایک تو یہ تھی، یہ اب سورۃ الاعراف کی 172 آیت ہے، اور 173 میں اس کے بارے میں مزید یہ بتایا گیا کہ وہ کچھ حوالہ دیا گیا کہ یہ ایکچوئل یہ بھی ریزن تھی کہ مشرکین جن سے مخاطب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہم جو کر رہے ہیں، شرک جو کر رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا. تو آباء و اجداد کی اس روش سے انکار کے لیے ایکچوئل قرآن نے اس عہد کا ذکر کیا کہ وہ تو اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا جب ان سے پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا. اور اس میں سر آیت میں اکثر اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روحوں سے کو اکٹھا کر کے یہ کوہسچن کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں روحوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں کہیں نہیں ہمیں ملتا. اور پھر ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو کوہسچن اوور آل سبھی جمیع انسانوں سے کیا گیا، یہ پھر ان کی عقل سے یا سوچ سے محو کر دیا گیا. تو یہ بھی ہمیں قرآن سے نہیں ملتا کہ واقعی یہ محو کر دیا گیا، یا مطلب اگر کوہسچن ہوا سبھی سے ہوا تو پھر یہ محو کر دیا گیا. اس واقعے کا بھی ملنا جو ہے نا، یہ قرآن سے نہیں ہو رہا. اگر کوئی ہے اس کے بارے میں حدیث کا، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بتا دیں کہ کون سی حدیث اس کے بارے میں صحیح ہمیں کر سکتی ہے رہنمائی. دیکھیے، یہ وہی مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. وہ چیزیں جو آپ کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، جن کے لیے آپ کو یہ 5 حواس دیے گئے ہیں، جن کے لیے ان ظاہری حواس کے ساتھ کچھ باطنی حواس بھی دیے گئے ہیں، ان سے جو کچھ سیکھنا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے، وہ قرآن سے نہیں معلوم کیا جاتا. یہ بات کہ یہ میز ہے، یہ میری ان آنکھوں نے دیکھنی ہے، میری عقل نے اس میں امتیاز پیدا کرنا ہے کہ یہ کرسی نہیں ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں کہ یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ بات کہ میرے اس وقت شعور میں کسی عہد کی کوئی یاد نہیں. بالکل ایسے ہی مجھے پورا یقین ہے کہ میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اور میں اس وقت پورا انسان تھا، زندہ جاگتا انسان، بچہ تھا لیکن پیدا ہوا. میرے حافظے میں اس واقعے کی کوئی یاد نہیں. کسی آپ لوگوں میں سے کسی کے ہو تو مجھے ضرور بتا دیں. یہ ایک واقعہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں. یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے. قرآن بتائے گا کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر ہم نے اس کی یاد تمہارے حافظے سے محو کر دی. یہ بتانے کی ضرورت ہے. یعنی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو ہم روایت کی بنیاد پر جانتے ہیں، اور تواتر اور اجماع سے یہ روایت ہم تک پہنچ رہی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں. یہ ہمارے علم کا ایک ذریعہ ہے کہ روایت سے ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے. مشاہدے میں جو چیز آ سکتی ہے اس پہ مشاہدے کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو تواتر سے معلوم ہوتی ہے اس میں تواتر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو چیزیں تجربے سے معلوم ہوتی ہیں اس میں تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. ان چیزوں کے لیے قرآن کیوں بیان کرے؟ نہیں بیان کرنا چاہیے اس بات. تو اس وجہ سے یہ تو ایک واقعہ ہمارے لیے ہمارے ذرائع علم کی بنیاد پر طے شدہ واقعہ ہے کہ اس کی یاد ہمارے اندر موجود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن مراقبہ کریں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ واقعہ ایسا، بلکہ 2-2.5 سال کی عمر تک جو واقعات پیش آتے ہیں وہ بھی بہت شاذ کسی آدمی کو یاد ہوتے ہیں. حالانکہ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم رد عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے، رو بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2-2.5 سال کے جو واقعات ہیں آپ دیکھ لیجئے کبھی غور کر کے، وہ سب کے سب ہمارے حافظے سے محو ہیں. حالانکہ کہ حافظہ بھی اس وقت موجود ہے، یعنی وہ ڈیولپ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو یہ ایک تو یہ بات کہ جو چیزیں ہمارے ذرائع علم سے متعلق ہیں ان کے لیے قرآن سے طلب نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے ہمیں یہ خبر دی ہے، جیسے کہ آپ کو معاشرہ دیتا ہے،
تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے، یعنی تمہاری جو شخصیت، اصل شخصیت ہے جس کو فرشتے نکال لیتے ہیں جب تم مرتے ہو، اس میں دیکھیں نا کیا الفاظ ہیں. فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، کہتے ہیں اخرجو انفسکم، یعنی یہ کالب یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ نفس جو ہم نے دیا تھا تمہیں نکال دو، اس کو نکال کے لے جاتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان نفوس سے ہم نے عہد لیا تھا. یہ اطلاع دی گئی ہے، ایسے ہی جیسے آپ کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح. یا اماں کبھی کبھی کہانی سناتے ہوئے بتاتی ہیں کہ تم بچپن میں ایسے تنگ کرتے تھے مجھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اماں آپ کیا بات کر رہی ہیں، میں تو کبھی سوچا بھی نہیں اس طرح تنگ کرنے کے بارے میں، لیکن کیا نا آپ نے، وہ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں. تو یہ اطلاع دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے علیم و خبیر ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس نے اطلاع دے دی. اب آپ کے سوال کا ابتدائی حصہ ہے کہ یہ عہد کتنے لوگوں سے لیا گیا. اگر یہ اس وقت کے 10 لوگوں سے بھی لے لیا جاتا یا یہ مکالمہ ہو جاتا تو وہ پوری انسانی فطرت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تب بھی ٹھیک تھا. لیکن آگے کی عبارت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو سیاق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایک فرد سے لیا گیا ہے. اور جب ایک ایک فرد سے لیا گیا تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے وہ 3 سطحوں پر کیا ہے. یہ اس سے بالکل معلوم ہو گیا. ایک سطح وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں انسانی فطرت کی سطح. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے اس میں یہ لازماً ہونا تھا کہ بے شمار لوگ ایسی جگہوں پر ہوں، ایسی جگہ چلے جائیں. حوادث کے نتیجے میں آپ دیکھیں، آپ کبھی غور کریں کہ بھائی تم ناروے میں کیوں چلے گئے تھے، نیوزی لینڈ پہ کیوں برآمد ہو گئے تھے، دور دراز علاقے رہنے کے قابل بھی نہیں، سائبیریا میں چلے گئے تھے. تو اگر انسان ان دور دراز علاقوں پر صدیوں تک پیدا ہوتے رہیں گے تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت نہ پہنچے نہ پہنچ سکے. یہ پہلی سطح ہے. ان کی ہدایت کا کیا اہتمام ہو؟ ان کی ہدایت کا اہتمام ہے الہام فطرت. اس کو دونوں پہلوؤں سے بیان کر دیا کہ میں نے تمہارے اندر ایک خالق کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے. تم نے اپنی عقل سے اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے، واقعہ نہیں یاد آئے گا، لیکن میں نے اس کو رکھ دیا ہے. وہ بالکل ایک بدیہی حقیقت کے طور پر عقل نکال کے سامنے رکھ دے گی جیسے باقی چیزیں نکال کے رکھتی ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب میں نے تمہارے نفس کو بنایا اور سنوارا، دیکھیے وہاں نفسی کے الفاظ ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے خیر و شر کا شعور بھی تمہارے اندر الہام کر دیا. اور صرف یہی نہیں کہا کہ میں نے خیر و شر کا شعور الہام کر دیا. یہ ایک نازک بحث ہے جو ہمارے ہاں صدیوں تک ہوئی ہے کہ حسن و قبا یا خیر و شر یا فجور و تقوی یا بر و اسم، جو لفظ بھی آپ اختیار کر لیں، کیا یہ پیغمبر آ کے بتاتے ہیں یا انسان اپنی عقل اور فطرت سے ان چیزوں کو جانتا ہے؟ یہ بحث پیدا ہوئی. اس میں مسلمانوں کے اندر بڑے کلامی گروہ پیدا ہوئے ہیں. قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ نہیں، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں. یہ تو میں نے تمہارے اندر ودیت کیا ہے، یہ شعور میں نے تمہیں دے کے بھیجا ہے. اچھا، دوسرا بڑا سوال ہے جو ہمارے ہاں ماتریدی فکر تک آ کے بھی فیصل نہیں ہو سکا، اور وہ یہ کہ کیا وہ جو میرا شعور ہے اس پر قیامت میں جواب دہی بھی ہو جائے گی، اس پر نتیجہ بھی نکل آئے گا، کیا اس پر ثواب اور عقاب کا فیصلہ بھی ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اس کا جواب دیا کہ ہاں ہو جائے گا. یہ دیکھیے اگلی آیت میں بتایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نتیجہ بھی اسی کی بنیاد پر نکل آئے گا. جس نے اس نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ خائب و خاسر ہوا. تو ظاہر ہے کہ قرآن میں فلاح اور خائب و خاسر ہونے کا دنیا سے تعلق تو نہیں ہے. تو یہ عقاب کو بھی بیان کر دی آخری درجے میں. تو پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام الہام فطرت کی سطح پر کیا ہے. یہ موضوع ہے سورہ اعراف کی آیت کا بھی، اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا بھی. واضح متعین جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. علم کلام کی اس بحث میں قرآن فیصلہ کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کسی پیغمبر کے ذریعے سے آپ کو ہدایت پہنچ گئی، کسی پیغمبر کے ذریعے سے. کسی کو سیدنا موسیٰ سے پہنچ گئی، کسی کو ابراہیم علیہ السلام سے پہنچ گئی. تو پھر جب پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ گئی تو آپ اس کی بنیاد پر جواب دیں.
اس لیے کہ اب تو گویا ہدایت نے نور علی نور کی صورت اختیار کر لی. یہ دوسرا اہتمام ہے. اسی اہتمام کا خاتمہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی ہدایت بھی پہنچ گئی. ہم وہ لوگ ہیں کہ الہام فطرت بھی موجود ہے، پیغمبروں کی تاریخ سے اور ان کی ہدایت سے بڑی حد تک واقف ہیں، اور آخری پیغمبر کے ذریعے سے بھی اللہ نے گویا حجت تمام کر دی. یہ دوسرا ذریعہ ہے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا. اس کے بعد بھی ایک چیز ہے جو باقی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہدایت پہنچائی ہے اس کے ایک حصے کو انسانی جد و جہد پر چھوڑ دیا. اور یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے پھر اجتہاد کے لیے راہ ہموار کر دی. میں بتا سکتا ہوں آپ کے قرآن مجید نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بعض جگہیں، اور وہ کم نہیں ہیں، چھوڑی ہیں کہ چونکہ دنیا میں اعلیٰ درجے کے اہل علم بھی پیدا ہونے ہیں، وہ خود آپ کو نکال کر دکھا دیں گے. گویا کسی کلام کے اندر جو عقلی اور لسانی مضمرات ہوتے ہیں ان کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا. مجتہدین ان کو نکالتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. تو جب وہ نکال دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر ایک اور ہدایت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے بھی جواب دیں. تو ان تین سطحوں پر انسان کے ساتھ اللہ معاملہ کر رہا ہے. اس میں جتنی بات اللہ نے بتانی ہے وہ اللہ سے پوچھ لیا کریں، جتنی آنکھوں سے دیکھنی ہے وہ آنکھوں ہی سے دیکھیں، اس کو قرآن میں تلاش نہ کیا کریں. غامدی صاحب 2022 کی ایک نشست میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اب ہمیشہ سے تو نجات ہو گئی. تو الحاد کے چیلنج پر تو آپ نے کہا تھا کہ الحاد چیلنج نہیں ہے، اسلام چیلنج ہے. تب میں الحاد کو چیلنج سمجھتا تھا، آپ اسے نہیں سمجھتے تھے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الحاد چیلنج ہے، لیکن میں اب نہیں سمجھتا. تو اس میں ڈیولپمنٹ آپ کے ہاں جو ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات؟ نہیں، یہ دو باتوں کو اپنے اپنے محل سے ہٹانا ہے. جب آپ لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی تعبیر اور ہوتی ہے، جب حقیقت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اور ہوتی ہے. حقیقت میں اسلام چیلنج ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے. یعنی اللہ کی ہدایت اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی جامع ہے، اتنی بے بدل ہے، اتنی بیج سے لے کر برگ و بار تک متعین ہے کہ وہ چیلنج ہے، دنیا کے ہر علم کے لیے چیلنج ہے. لیکن کیا وہ ہدایت اسی طریقے سے عام ہو گئی ہے؟ کیا ایسے ہی لوگوں تک پہنچ گئی ہے؟ کیا اس پر پردے نہیں پڑے ہوئے، حجابات نہیں ہیں؟ چنانچہ ہم مسلمان جس کیفیت میں ہیں اس میں اب الحاد چیلنج ہے. تو یہ واقعے کا بیان ہے، وہ حقیقت کا بیان. یہ دیکھا آپ نے، دو بیانات میں جب تضاد پیدا ہوتا ہے تو اس میں کیا مشکل پیش آ جاتی ہے. ایک تضاد میں نے اس نشست کی ابتدا میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اور مولانا عبید اللہ سندھی میں سلجھانے کی کوشش کی ہے. ایک 1922 کا ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، خاتمے پر اس کو بھی سلجھانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے کب یہی چیز حدیثوں کے مطالعے میں بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہے. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احوال کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں. تو وہ موقع و محل سے ہٹا کے جب ان کو ایک عمومی تعبیر دے دی جاتی ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کس پہلو سے بات کر رہے ہیں؟ اسی کو دیکھیے، ایک بڑی بحث میرے نقادوں کے یہاں پیدا ہوئی. میں نے ایک مقام کے اوپر آپ میزان کو اٹھائے، اور ویسے آپ فہرست میں دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ آپ نے میزان پوری پڑھی ہو، کون پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فہرست اٹھائی اور آپ نے مجھ پہ تنقید کرنی ہے. تو اس میں ایک عنوان ہے نبوت کی حقیقت. تو فاضل عالم نقادوں نے نبوت کی حقیقت جو میں نے بیان کیا اس کو اٹھایا ہے اور ایک پوری کتاب لکھ دی. نبوت کیا ہے وہ وہاں زیر بحث ہی نہیں. یعنی نبوت بطور منصب کہاں زیر بحث ہے، وہ دین حق میں بیان ہوا ہے. اور نبوت کی حقیقت کیا ہے وہ وہاں بیان ہوا ہے. عنوان ہی کو نہیں سمجھا گیا کہ وہ کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی وہ بات جو نبوت کی حقیقت میں بیان ہوئی ہے وہ اس محل کی بات ہے، اور جو بات نبوت کو منصب کے لحاظ سے بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے وہ دین حق میں بیان ہوئی ہے. یعنی منصب کو میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو مخاطبے سے مشرف کرتے ہیں اور اسے مامور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی ہدایت لوگوں تک پہنچائے اور اس نبع عظیم کی منادی کرے جو موت کے بعد واقع ہونے والی.
یہ نبوت کا تعارف ہے. یہ انہی الفاظ میں آپ دیکھیں دین حق میں ہوا ہے. لیکن نبوت کی حقیقت میں نے صرف ایک جملہ لکھا ہے, نبوت کی حقیقت مخاطبہ الہی. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں. وہ حقیقت ہے, وہ اس منصب کا ظہور ہے. یعنی وزارت عظمیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ انتظامی ذمہ داریوں کو کوئی شخص سنبھالے, یہ اس کی حقیقت ہے. وزیر اعظم کون ہوتا ہے, وہ آئین باقاعدہ طور پر طے کر کے بتاتا ہے یہ وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ اس کا منصب ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کا تقرر ہوتا ہے, یہ اس کی مدت ہوتی ہے. یہ اب اس وزیر اعظم کا تعارف. تو منصب کا تعارف بالکل الگ چیز ہوتی ہے, کسی چیز کی حقیقت بالکل الگ ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت, پرستش, ذات باری کے ساتھ اس تعلق کا اظہار. لیکن نماز کیا ہے؟ کیا یہ جملے کافی ہیں اس کے لیے؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ نماز میں کچھ اعمال ہیں, کچھ اذکار ہیں, یہ اس کی حیت ہے, وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں ختم ہوتی ہے. تو ہر جملہ اپنے محل میں رکھ کے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ کس پہلو سے کہا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک موقع پر کہا کہ فلسفے کی موت ہو چکی, جیسے نیٹشے نے کہا خدا کی موت ہو چکی. اس کا بھی ایک محل ہے جس میں وہ بات کہہ رہا ہے, میری بھی اس بات کا ایک محل ہے. اب کوئی آدمی آیا اور وہ آ کر کہہ رہی پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھ کے آ رہا ہوں, کہاں موت ہوئی ہے. ہر چیز کو اس کے موقع اور محل پر رکھ کے دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے پاس محل ہی نہ ہو, یہ البتہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اب محل بنا کے تو آپ کو وہاں آباد نہیں کر سکتے. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دو بڑے مسائل میں نے اپنی 50 سال کی زندگی میں, پبلک لائف ہے اس میں دیکھے ہیں, انسانوں کو جو پیش آتے ہیں, چیزوں کو ایک دوسرے سے مختلط کر دینا, التباس پیدا کر دینا. یہ ہمارے ہاں علمی بحثیں آپ دیکھیں, ورنہ یہ ہو جائے, بند ہو جائے. وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ اٹھاتا ہے, ایک چیز کو اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو دین کا علم ہے اس کے لیے ایک اصول قائم کرنے کی روایت قائم ہوئی, بہت عظیم روایت ہے. یعنی مسلمان اس پر فخر کر سکتے ہیں. دین میں اصول کیا ہے, خود دین کے کیا ہے اور دین کو سمجھنے کے کیا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت بڑی بحث کا باعث بنی. اصول کیا ہے, علم کلام کا موضوع ہے. سمجھنے کے اصول کیا ہے, اصول فقہ کا موضوع ہے. اب اس سے ایک اسٹرکچر بنا ہے ان دونوں علوم کا. اس اسٹرکچر کو مدرسہ فراہی نے بڑی حد تک توڑ دیا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے اس فریم میں ہمیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے تضادات ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ہر بحثیں پڑھ کے دیکھ لیجیے. کرنا کیا چاہیے کہ آپ اس اسٹرکچر میں کھڑے ہو کر ہمارا مطالعہ نہ کریں. یہ دیکھیں ہمارے ہاں وہ اسٹرکچر کیا ہے, تو پھر ہماری بات اس کے محل پر آپ کی سمجھ میں آئے گی. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اس میں غلطی بتا سکیں آپ, لیکن جو غلطی اب آپ بتا رہے ہیں وہ محض التباس پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں, اور اس بحث کا کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم سر. ہمیشہ سے آپ نے دین کو آسان بنانے کی کوشش کی اور جزاک اللہ خیر فار دیٹ. میرا سوال آپ کی شخصیت اور علم کے حساب سے آئی تھنک چھوٹا سا ہے, لیکن میں شاید میں اور میرے ساتھ کافی لوگ اس سے آپ کے جواب سے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. میرا سوال غیبت کے بارے میں کہ جیسے آپ پریشان ہو کے بچوں کی کوئی بات یا ملازم کی کوئی بات اپنے ہسبینڈ سے یا ڈپارٹمنٹ میں کسی خرابی کی بات کسی سے کر کے آپ کبھی اس کو اصلاح کی حیثیت سے اور کبھی دل ہلکا کرنے کی حیثیت سے کر دیتے ہیں, تو یہ بھی وہی والی غیبت میں آئے گا کہ جو بھائی کا مردار کھانے کے لیے ہوتا ہے, یا اس کا کوئی ہے, اور اس سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے؟ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں. میں نے دین کو آسان نہیں کیا, دین آسان ہے. یعنی دین کو مشکل بنایا جاتا ہے, اور یہ کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ مسلمان قوم کے سپرد جب دین کیا جاتا ہے مشکل بنا دیتی. اس کو بلکہ یہ مشکل تو بہت آسان لفظ ہے, اس سے بہت زیادہ سخت الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں دین کی ہدایت دی, روشنی تھی, اس کے اندر تمہارے لیے برہان تھی,
وہ تمہارے فطرت کے بالکل مطابق تھی، بلکہ فطرت ہی کا ظہور تھا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں میری ہدایت کے ساتھ بعض بندھن ایجاد کیے، بعض زنجیریں ایجاد کیں، اس میں عربی زبان کے الفاظ ہیں اسر اور اغلال ایجاد کیے، اور وہ لوگوں کی گردنوں میں اور ان کے پاؤں میں ڈال دی۔ تو ان کو پیغمبر اتارنے آیا ہے، رسول اللہ کا تعارف کرایا ہے انہی الفاظ میں کہ وہ آئے گا اور یضع عنہم الاسر والاغلال التی کانت علیہم، یہ جو بندھن تمہارے فقہا نے ڈالے ہوئے ہیں تمہارے گلے میں اور جو پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، ان کو وہ توڑ دے گا، نجات دلا دے گا ان سب چیزوں سے۔ تو یہ ہے صورتحال، یعنی دین آسان ہے۔ ہم اصل میں جو اسر و اغلال لوگ پیدا کر دیتے ہیں ان کو اتارنے کی صحیح کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں مذہبی جماعتوں کا مقدر ہے کہ وہ یہ اسر و اغلال یا یہ بندھن یا یہ زنجیریں ایجاد کرتے رہیں اور انہی کے اندر سے کچھ لوگ اتر کر ان کو کاٹتے رہیں۔ یہ بھی ہمیشہ ہوتے رہنا ہے۔ بس یہ ہے کہ زیادہ وقت تک اگر کوئی کاٹنے والا پیدا نہ ہو تو بعض اوقات یہ زنجیریں بہت موٹی ہو جاتی ہیں۔ تو دین نہ صرف یہ کہ آسان ہے، بلکہ دین عقل کے بالکل مطابق ہے۔ یہاں جب عقل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ عقل نہیں ہے جس کو ہم جب چاہیں استعمال کر کے اپنی لونڈی بنائے رکھتے ہیں۔ اس سے مراد ہوتی ہے وہ عقل جو انسان کو ایک ملکے کے طور پر عطا ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہوں ہے علم و عقل کے مسلمات۔ وہ عقل ہے جو اصل میں آپ کے سامنے حقائق کو واضح کر دیا، وہ دین سرتسر اس کے اوپر مبنی ہے۔ ہم جو بعض اوقات عقلی مقدمات قائم کر لیتے ہیں وہ بھی اسر و اغلال ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف یہ کام کرتے ہیں۔ فلسفے میں کرتے ہیں تو کچھ اور اسر و اغلال وجود میں آتے ہیں، مذہب میں کرتے ہیں تو کچھ اور اسر و اغلال وجود میں آتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آزاد کر لیتے ہیں تو آپ کی عقل فطرت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دین میں کوئی چیز اس عقل کے خلاف نہیں، یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے غیبت کے بارے میں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی ضرورت پیش آ گئی آپ کو، مثال کے طور پر بچیوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت کافی عرصے تک رہتی ہے، کافی عرصے کی وضاحت ہو جائے گی میری بات سے۔ وہ یہ ہے کہ میاں باہر سے آئے تو اس کو کہانی سنائی جائے، یہ ضرورت ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ ضرورت آپ ضرورت کے تحت پوری کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ضرورت کے حدود ہوں گے، ان میں جو کچھ بھی آپ کہیں گی وہ غیبت نہیں ہوتا۔ ضرورت پڑ گئی نا بات کو بیان کرنے کی، جس کو ہمارے علماء اس طرح واضح کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے ایک آدمی آگے پوچھے گا کہ میں آپ کے ہمسائے کے ہاں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ مثال کے طور پر اس وقت امریکہ میں یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے سٹیزن شپ کی درخواست دے رکھی ہے تو انٹرویو سے پہلے لوگ آئیں گے اور وہ آپ کو اطلاع دیے بغیر آپ کے ہمسایوں سے معلوم کریں گے کہ لڑکا کیسا ہے۔ ایسے ہی معلوم کرتے ہیں نا جب رشتہ کرنا ہوتا ہے، تو یہی صورتحال ہے۔ یہ غیبت نہیں ہوتی۔ آپ صرف ایک سوال کیا کریں کہ یہ بات میں ضرورت کے تحت کر رہی ہوں یا بلا ضرورت کر رہی ہوں۔ بلا ضرورت کسی کی برائی بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہو جائے تو توبہ کیجیے۔ اچھا سر، سورہ جمعہ سے جو میری تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اس وقت کے لوگوں کو یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ تم لوگ کھیل اور تماشے کی طرف دوڑ جاتے ہو، تو اس سے کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن جو ہے وہ پبلک کو سنانے کی ایک چیز ہے، اور مساجد کا شاید رول بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ قرآن سنایا جائے۔ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک جمعے کی مثال دے رہے تھے کہ جہاں پہ مولانا صاحب نے کافی کچھ بولا جو کہ wasn't making any sense، تو قرآن کے اچھے عالموں کا مسجد میں ہونا اور پھر مسجدوں کو صرف قرآن کی حد تک محدود کرنا، کیا اس سے مسلمانوں میں بہتری نہیں آ سکتی اور ایسے ہی ہونا چاہیے؟ وہاں قرآن پڑھنا زیر بحث نہیں ہے۔ سورہ جمعہ میں تو یہ بات نہیں کہی گئی کہ قرآن رسول اللہ پڑھ رہے تھے اور لوگ چلے گئے۔ اب پھر سورہ جمعہ کو پڑھیں، وہاں ذکر اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی یاد دہانی کرائی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ خطبات میں قرآن بھی پڑھا جاتا رہا ہے، رسول اللہ ہی پڑھتے رہے ہیں، اور اللہ کی یاد دہانی
الفاظ یہ ہیں فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف آؤ۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے خطبے کا موضوع ذکر اللہ ہونا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ذکر اللہ میں سب سے بڑی چیز قرآن ہے، لہٰذا اگر اس کا بڑا کانٹینٹ قرآن بنے تو یہ بالکل ٹھیک منشا کے مطابق ہوگا۔ پابندی البتہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھیں، آپ کوئی اور چیز نہ پڑھیں۔ ظاہر ہے ریاست کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے بات کرنی ہے، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہر طرح کے موضوعات رہے، بہت مختصر 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن قرآن بھی سنایا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ رہ گئی یہ بات کہ مسجدوں کے بارے میں لوگوں کو پابند کس چیز کا کرنا ہے، تو اس کی 3 سطحیں ہیں۔ وہ مسجد جو آپ محلے میں بنا لیتے ہیں، اس میں آپ کو نماز پڑھنی ہے 5 وقت، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی جگہ بن گئی، آپ جائیں گے نماز پڑھیں گے۔ اس میں آپ نے کسی شخص کو مقرر کر دیا نماز پڑھانے کے لیے، یا یہی طے کر دیا، جیسے میں نے ملیشیا میں دیکھا کہ نماز پڑھنے کی جو مسجد ہے اس میں کسی امام کا تقرر وہ نہیں کرتے، بلکہ آپ گئے، آپ نے جماعت کرا لی، کچھ دوسرے لوگ گئے، انہوں نے جماعت کرا لی، یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایک سطح ہے، اس میں تو کوئی پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جائیے نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو امام مقرر کر لیں، وہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، حالات پر ہے، آپ چاہیں کر لیں چاہیں نہ کریں۔ دوسری سطح وہ ہے جس میں جمعے کی نماز مقرر کی گئی ہے، اس کی نہ مسجد آپ بنا سکتے ہیں، نہ علماء کا اس سے کوئی تعلق ہے، اس کا تعلق ریاست سے، یعنی مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے، جو ان کی جماعت ہے بحیثیت جماعت، اس کے ذمہ دار لوگوں کو، یا ہماری اصطلاح کے مطابق ارباب حل و عقد کو جمعے کا خطبہ دینا ہے، انہی کو آ کے نماز پڑھانی ہے۔ وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں یا خود آ جائیں۔ اس وجہ سے جب وہ خود آئیں گے تو ان کو طے کرنا ہے کہ آج 5-7 منٹ کا جو خطبہ دینا ہے اس میں کیا باتیں کہنی ہیں، ان کو طے کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق علماء سے نہیں ہے۔ علماء نے جمعے کے ممبر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہوا ہے، جیسے بہت سی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس میں مسجدیں بنا دی ہیں، اور اس کو ڈھا دیں تو وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ جمعے کا ممبر ان کے لیے، عیدین کا ممبر بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے۔ یہ دوسری سطح ہے۔ تیسری سطح یہ ہے کہ ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا دی، ہم نے جمعے کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ ظاہر ہے کہ مسجد کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے تو اولین مکتب گویا وہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ میں چاہوں میں اس محلے میں رہتا ہوں، میں نے منگل کا دن منتخب کر لیا، آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آئیے سیکھ لیجیے۔ کسی نے بدھ کا دن مقرر کر لیا، چنانچہ آپ اپنی ابتدائی تاریخ میں پڑھیں تو علماء نے مسجد میں مختلف زاویے اور گوشے منتخب کیے ہوتے تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک اس جگہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے تھے، فلاں اس جگہ دیتے۔ حرم میں آپ جائیں تو اب بھی اس کا آپ کو ایک نظارہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ تیسری سطح ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی جو تنظیم عبادات کے پہلو سے اللہ کے پیغمبر نے کیا، وہ حقیقی صورت میں یہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بحال ہو جائے۔ اچھا سر، رسول اور نبی میں فرق، کیونکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو تو عذاب سے اور باقی چیزوں سے بچایا جاتا رہا، ان کے جو پیروکار تھے ان کو بھی، لیکن نبیوں کے بارے میں یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے کہ وہ قتل ہوتے رہے، تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ اس کی تعریفیں میں نے بالکل متعین طریقے پہ کر دی ہیں۔ نبی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اللہ کی طرف سے معمور ہستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت آپ کو پہنچاتے ہیں، اور وہ آ کر قیامت کی منادی کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، آ کے اپنی بات پیش کرتے ہیں، آپ نے سن لی، اچھی بات ہے، نہیں سنی ٹھیک ہے، آپ نے پیغمبر کو اذیت کا ہدف بنا لیا، آپ نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ بھی دنیا میں اگر پسند کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ تو جس طرح دین کی دعوت پیش کرنے والوں کو مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، وہ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، جلا وطن بھی ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں سے بعض کا انتخاب کیا ہے کہ وہ ان کو اپنی جزا و سزا کا ذریعہ بنا کر کسی قوم کی طرف بھیجے گا۔ یہ اصل میں ایک دوسرا فیصلہ ہے، یہ محض دین پہنچانے کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ ایک اضافی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، تو اس لیے وہ پہلی ذمہ داری تو اس کے پاس ہے
اس کے ساتھ ایک زائد ذمہ داری اس کے دی جاتی ہے اس کو. تو وہ رسول جب آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک قانون بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ آئیں گے تو اس طرح اللہ کے حصار میں ہوں گے، رہیں گے تو اس طرح رہیں گے. وہ اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے ایک مدت تک مامور ہیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کے بارے میں اپنا فیصلہ سنانے کے لیے ان کو بتاتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے. اس وقت میں پھر ان کی وفات بھی ہو سکتی ہے، ان کو کسی جگہ نکالا بھی جا سکتا ہے. وہ فیصلہ اس کے بعد نافذ ہو جاتا ہے. تو اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اعتراضات سیریز میں. کئی نشستوں میں اس کے ایک ایک پہلو کو بتایا ہے کہ اس میں قرآن مجید نے پہلے مرحلے کے لیے کیا کہا ہے، دوسرے مرحلے کے لیے کیا کہا ہے. یہ بات کہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ کوئی قانون کا حصہ نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے اس بات کا. یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشن دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ان نتائج تک پہنچے گا تو وہ مشن پھر پایہ تکمیل تک پہنچ کے رہتا ہے. اتنی بات ہے بس. گاندھی صاحب کی اسلام کی تشریحات اور 1400 سال سے موجودہ علماء کی اسلام کی تشریحات اس قدر مختلف کیوں ہیں؟ بقول گاندھی صاحب کے آج تک اسلام کی، قرآن کی اور حدیث کی صحیح تشریحات کیوں نہیں ہوئی؟ گویا 7 ارب آبادی کے 2 ارب مسلمان غلط اسلام فالو کرتے رہے ہیں. دیکھیے، مبالغہ امیزی کی انتہا ہے. اسلام میں 5 ایمانیات ہیں. میرے اور علماء کے درمیان ان کی تعداد میں کوئی معمولی تنکے کے برابر بھی کوئی فرق دیکھا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کبھی دیکھا ہے؟ اچھا، ان کی توضیح میں، وضاحت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا تعارف ہے، اسی طرح آخرت کیا چیز ہے، اس میں کوئی نئی بات میں نے کہی ہو. اسلام خود حضور نے بتایا کہ 5 چیزوں کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. کوئی مجھے بتائیں کوئی اختلاف کبھی آپ نے سنا ہو، کبھی دیکھا ہو؟ یعنی میں نے کوئی نماز کم کر دی ہو، بڑھا دی ہو، کوئی 6 کو 7 بنا دیا. یہ کام علماء کر رہے ہیں، ویسے میں نے تو نہیں کبھی کیا. تو اس میں کوئی اختلاف، کوئی اس طرح کی چیز. دین کا مقصد، دین کا مجموعی اسٹرکچر، سنت کے وہ اعمال جو مسلمانوں میں رائے ہیں، اس میں اصرار میرا یہی ہے کہ ان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا، نہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کی فہرست مرتب کر دی. تو اختلافات کو اس طریقے سے بیان کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ سائل کو خود بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے؟ جیسے ہم پاکستان جیسی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہر طرف ایکسٹریمزم نظر آتا ہے، جنون کی کیفیت ہے. آپ بلاسفیمی لاؤز کا دیکھ لیں، اسی طرح ایک مخصوص ہمارا اقلیت ہے اس کے متعلق بیہیویئر دیکھ لیں. ریسنٹلی ایک موب نے ہائی جیک کیا پوری اسٹیٹ کو، آپ کے سامنے ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک کیوٹک سچویشن ہے ایز اے ہول ہماری نیشن میں، اور آپ جیسے جلیل القدر لوگوں کے جو میانہ روی کا درس دینے کے باوجود بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی ایز اے ہول فرق نہیں پڑ رہا لوگوں کی جو اسکول آف تھاٹس ہیں یا پوائنٹ آف ویوز ہیں، اور ریاست بھی ان کو ٹیکل کرنے میں مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ فیلڈ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ریاست بھی کمپلیٹلی فیلڈ نظر آتی ہے ان کے سامنے؟ ان کا جب دل کرتا ہے مطلب یہ قتل و غارت کریں گے اور فساد بھی برپا ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. قوموں کی تقدیر کا فیصلہ ان کی قیادت کے رویوں سے ہوتا ہے. لوگ ظاہر ہے جس طرح خدا پیدا کرتا ہے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے جو اقسام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو میں یا آپ تبدیل نہیں کر سکتے. قوموں کی قیادت کن لوگوں کے پاس ہے؟ ظاہر ہے مسلمان معاشروں میں یہ قیادت سیاسی بھی ہوتی ہے، مذہبی بھی ہوتی ہے، اور دانشوروں کے پاس بھی ہوتی ہے. آپ ان کو کسی معاشرے میں فلسفی کہہ لیتے ہیں، کہیں حکیم کہہ لیتے ہیں، حکماء کے پاس بھی ہوتی ہے. یہ قیادت ہے. اس قیادت کا میتھڈ کیا ہے؟ یعنی اس نے زندگی کے معاملات میں، دین کے معاملے میں کیا منہاج اختیار کر رکھا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے؟ تو دنیا میں 3 ہی میتھڈز ہیں، وہ ہر جگہ ایسے ہی کام کرتے ہیں. منہاج عقیدت، سلفی منہاج، اور فقہ و تدبر کا منہاج. ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں
بہت ہی شرح صدر کے ساتھ، اور برا نہ مانیے گا میں اقبال کے بہت مداحوں سے ہوں، اس حد تک بھی اقبال جیسا شخص بھی منہاج عقیدت ہی پر ہر چیز کو سمجھتا اور بیان کرتا ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس دن مسلمانوں کی قیادت فقہ و تدبر کے منہاج کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ کو یہ ساری چیزیں چشم زدن میں بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ قیادت پیدا کرنے کا کام خدا کرتا ہے، قیادت کو ماننے کا کام عوام کرتے ہیں، تو عوام کا کوئی ارادہ فقہ و تدبر کے منہاج پر دین بیان کرنے والی قیادت کو قبول کرنے کا ہے، نہ سیاست بیان کرنے والی قیادت کو قبول کرنے کا۔ تو اس لیے اپنے اپنے گریبان میں جا کے منہ ڈالیے گا آپ کس قیادت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ مجھ سے کل ایک ذمہ دار شخصیت کی ملاقات تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، ہمارے ہاں جو بعض قوانین بنے ہیں اسی منہاج عقیدت کے مطابق، ان کے بارے میں یا ان سے جو مسائل پیدا ہوئے ان پر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ کیسے اصلاح کریں۔ یعنی مسلمانوں کی پچھلی تاریخ میں جو سب سے بڑا آدمی انہوں نے پیدا کیا ہے وہ غازی علم دین ہے، دوسرا بڑا آدمی جو انہوں نے پیدا کیا ممتاز قادری، اور جو بظاہر سب سے بڑا سیاستدان پیدا کیا قائد اعظم، وہ ان کا مقدمہ لڑنے آیا تھا، اور جو سب سے بڑا مفکر پیدا کیا وہ علامہ اقبال، وہ ننگے پاؤں جنازے میں شریک۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس سوال پر آپ لوگ بھی گھر میں جا کے غور کریں۔ میں پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی ریسنٹلی ہماری کلاس میں ایک ڈیبیٹ چلی تھی ڈون نیوز کے ایک آرٹیکل پہ جس کا ٹائٹل تھا وین اے وومن ڈائز۔ تو اس میں آتھر کہتے ہیں کہ جب ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو ہماری قریبی مسجد ہوتی ہے اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرات کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عورت کا نام بھی نہیں لیا جاتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کی بیوی ہے، بہن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عورت مرنے کے بعد بھی اپنی شناخت پا نہیں سکتی، اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ تو میرا تو خیر اس معاملے میں اختلاف تھا باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ظاہری سی بات ہے مرد حضرات کو ہی متوجہ کریں کیونکہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھانی ہوتی ہے۔ تو بہت بحث تھی تو میں نے وہ وہیں روک دی، میں نے کہا میں اتوار کو غامدی صاحب سے ملوں گی تو میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ نہیں میری بہن، یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ آپ ایسے اعلان کریں یا صرف مرد ہی نماز جنازہ پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خود سیدہ عائشہ نے یہ معلوم ہے کہ کہا کہ فلاں جنازہ لے آنا ذرا، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز دین میں نہیں ہے، دین میں کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن کلچر میں ہوتی ہے۔ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ اصل میں ہمارا جو مذہبی روایت میں اور سماجی روایت میں کلچر بنا ہے۔ کلچر وہی چیز ہے جس کو آپ قرآن مجید کی تعبیر میں دیکھیں تو عرف ہے سوسائٹی کا، یہ ایسے ہی بنتا ہے۔ اس عرف میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، خود ہمارے علماء نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ جب سوسائٹی کا عرف بدل جائے گا تو حکم بھی بدل جائے گا۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ اصل میں عرف ہیں۔ عرف کیسے بدلتا ہے؟ لوگوں کی تعلیم سے، تربیت سے، حالات کی تبدیلی سے۔ اسی طرح سے نیا نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس عرف کو کمزور کرتا ہے، یہاں تک کہ وقت آتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس دائرے کی چیز ہے، اس لیے اس میں مذہبی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب نے ایسی کوئی بات کہی نہیں کبھی۔ بنی اسماعیل مثلاً عرب میں حدود کا نفاذ بھی ہے اور بیت اللہ توحید کا مرکز بھی ہے۔ مزید کون سے کام کریں جس پر وہ شہادت علی الناس کا تقاضا پورا کر لیں گے؟ تین ہی کام ہے، وہ بالکل متعین ہے، وہی ان کو کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خود دین پر قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ دین پر انفرادی طور پر بھی قائم ہونا ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی دین پر قائم ہونا ہے۔ اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، انفرادی طور پر بھی ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی، لیکن جزیرہ نما عرب میں یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ شدت سے ان پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی ویسے تو ہر جگہ ہی مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، نماز ہر جگہ ہی ہم نے پڑھنی ہے، لیکن جب آپ کو ایک ایسی جگہ آباد کیا گیا ہے جس کو خدا نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، جو اس کی توحید کا مرکز ہے، جس کو کچھ خصوصی امتیازات خود ذات باری نے دے دیے ہیں، اور آپ وہاں پہ کئی ہزار سال سے ایک ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں،
چنانچہ پہلا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے احکام کے پابند رہیں، لوگوں کو ان کے ہاں دین نظر آئے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی۔ دوسرا یہ کہ وہاں اللہ نے اپنا حرم بنایا ہے، اس کی طرف سارے انسانوں کو آنے کی دعوت دی ہے، اس کے ذیل میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں وہ قرآن نے لفظاً بیان کر دی، یعنی وہ اس گھر کو ہر طرح کے شرک کی علائش سے پاک رکھیں، اس کو طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے مطہر پاک بنا کر رکھیں اور کھلا رکھیں، اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ در حقیقت ہمیں خدمت کر رہے ہیں آباد کریں۔ ہمیشہ یہ ملحوظ رکھیں کہ سواء العاکف فیہ والباد، یہ در حقیقت ان کی متولی کی حیثیت میں ان کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اس کے مالک نہیں بنا دیے گئے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے حقوق اس میں اور فرائض دونوں برابر ہیں، سواء العاکف فیہ والباد میں یہی بات بیان کی گئی ہے، تو وہ اس کا لحاظ رکھیں۔ وہ اگر آپ اسی مقام کو سورہ حج میں نکالیں تو اس میں 5-7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں جو حرم سے متعلق ان کی ذمہ داری ہیں۔ کسی آدمی کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور یہ عام اذن ہو لوگوں کو کہ وہ آئیں، الا یہ کہ کوئی انتظامی ضرورت کے تحت پابندی لگانی پڑ جائے۔ اور تیسری بڑی ذمہ داری جو ان پر عائد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کی یہ شہادت تو عملی طور پر دیں، لیکن دین کی جو کتاب ان کے سپرد کی گئی ہے اور جو ہدایت ان کے سپرد کی گئی ہے اس کو دنیا کی سب قوموں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ یہ تینوں چیزیں بالکل متعین ہیں، یہ ان کے ذمے ہیں، ان کو انہیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ضرورت پڑے تباً تو ہم بھی اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں کے لیے پیش کر دیں۔ قرآن مجید ترتیب نزول کے لحاظ سے مکمل طور پر اس کی معلومات کہ وحی کا آغاز کس آیت سے اور کتنی آیات اس وحی میں نازل ہوئیں، اس طرح مکمل قرآن کی تفصیل موجود ہے؟ اگر ہے تو کوئی ریفرنس دے دیں۔ یہ ہرگز موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو اس معاملے میں معلوم ہے، ان میں بھی ہزاروں اختلافات ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کے ذریعے سے قرآن مجید کو ترتیب دیا، اور اب ہمارے پاس وہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق ہمارے لیے جس صورت میں موجود ہے وہی ہمارے لیے علم کا ذریعہ ہے، اسی کو ہمیں پڑھنا ہے، اسی کی بنیاد پر دین کو سمجھنا ہے۔ اگر یہ چیز پیش نظر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ جیسے نازل کیا تھا ویسے ہی ہمیں دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ترتیب دے دیتے اور اسی ترتیب سے پہنچا دیتے۔ تو جب انہوں نے یہ تغیر کر دیا اب وہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا۔ کسی کو شوق ہے تو جو مواد موجود ہے اس کو پڑھتا رہے، اس میں اتنے تضادات ہیں کہ موٹی موٹی باتیں بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں چند صورتوں کے بارے میں تو آپ پریشان ہو جائیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ خود قرآن مجید کے اندر غور کر کے آپ اس کے مضامین کی روشنی میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سی سورہ پہلی سورہ ہے اور کون سی سورہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ صورتیں کون سی ہیں جو انذار عام سے پہلے ہیں، وہ صورتیں کون سی ہیں جو انذار عام کے مرحلے میں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں جو اتمام حجت یا ہجرت و برات کے مرحلے۔ یہ قرآن پر غور کر کے بڑی حد تک متعین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے البیان میں ہر سورہ کے شروع میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ 2 صورتیں ہیں، ان کا زمانہ یہ ہے، یہ دور یہ ہے، یہ سب چیزیں بتا دی۔ سر میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری آیات سے اپنے ارتقاء کیا ہے، اس ارتقاء کا سبب کیا ہے؟ یہ کہ میں پتھر نہیں تھا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، پتھر نہیں تبدیل ہوتے، انسان تو ایسے ہی، یعنی آپ نے بھی ارتقاء کیا ہے، آپ پیدا ہوئی ہوں گی، آپ لڑکپن میں ہوں گی، آپ شعور کی عمر کو پہنچی ہوں گی، آپ نے کچھ چیزیں سمجھی اور اختیار کی ہوں گی، پھر ان کی غلطی واضح ہوئی ہوگی۔ تو میری زندگی کے 3 بڑے دور ہیں، ظاہر ہے کہ میں ان تینوں ادوار سے گزرا ہوں۔ یعنی تصوف کے پس منظر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا پورا ماحول وہی ہے، اس نے جن علوم کی ابتدا میں تعلیم حاصل کی ہے وہ سب اسی سے متعلق ہیں، وہ شاعری پڑھی ہے، وہ ادب پڑھا ہے، ظاہر ہے کہ ایک ماحول انسان کا ہے، اس کے اندر ہی وہ آنکھ کھولے گا۔ یعنی یہ بات کہ پیغمبر یہ صرف دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں یہ پس منظر نہیں ہوتا، ہم عام انسانوں کو تو اسی طرح صحیح و خطا کے مراحل سے گزرنا ہے۔ تو میرے ہاں اس دور کا خاتمہ شروع ہوا ہے 1973 میں،
اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرا دور تھا، میں چونکہ نویں جماعتی سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے واقف بھی ہو چکا تھا، پہلی مرتبہ ان کی زیارت بھی حاصل ہو گئی، تو دین کی سیاسی تعبیر کا غلبہ تھا۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے فکر اس وقت دنیا کی فکر پر حکومت کر رہا تھا، اس کے قریب بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے، ان سے بہت فیض بھی حاصل کیا۔ آج بھی میں ایک باپ کی طرح ان کی قدر و منزلت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ بھی ایک دور تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کو براہ راست پڑھنے سمجھنے کا دور آ گیا، جس میں سب سے بڑی رہنمائی میرے جلیل القدر استاد امام امین حسن اصلاحی سے حاصل ہوئی، اور اب میں ان سے بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں۔ فکر فراہی زبان کے حوالے سے جدید دور میں جہاں لوڈوک وٹکنسٹائن ہے یا دریدا ہے یا نوم چومسکی ہے، ان کے سامنے زبان کا جو خاکہ یا جو تصویر پیش کرتی ہے، اس کو ہم طالب علم جو پڑھ رہے ہیں ادھر سے ہی، وہ کس طرح اس کو ایک ریاضیاتی وے میں ایک عقلی طور پہ پیش کر سکتے ہیں اس زبان کے اس خاکے یا اس نقشے کو۔ جزاک اللہ خیر۔ دنیا کے جس علم کو بھی آپ پڑھیں، میں نے غالباً کل اس پر گفتگو کی تھی، جس علم کو بھی پڑھیں اس میں آراء تو آپ پڑھ ہی لیتے ہیں، وہ ہر آدمی پڑھ لیتا ہے۔ فلسفی کو پڑھتے ہیں، آراء سامنے آ جاتی ہیں۔ اپنے ہاں کے مفکرین کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی وہ فلاں چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، فلاں چیز کے بارے میں یہ معلومات ہوتی ہیں۔ اگر آپ فیصلہ کن جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آراء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بنائے استدلال دریافت کریں۔ تو بنائے استدلال ہر انسان کے پاس موجود ہے، صرف اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت اور تربیت جو لوگ پا لیتے ہیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کسی فن کے ماہرین یا علماء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی صلاحیت دی ہے، تو آپ یاک دریدہ ہو جو بھی ہو، یہ دیکھیے وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی بنائے استدلال کیا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بنائے استدلال علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اسی سے آپ مذہب کی طرف بھی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کو دریافت کریں۔ جب آپ دریافت کریں گے تو پھر آپ آراء کے جنگل میں نہیں ہوں گے، آپ حیران کن طریقے سے وہ کسوٹی دریافت کر لیتے ہیں جس سے سونے اور پیتل کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر علم کی کوئی بنیادی حقیقت ہے جو طالب علموں کو دینی چاہیے تو وہ کسوٹی بنا کے ان کے ہاتھ میں پکڑانا ہے۔ ہم علم اس کو سمجھتے ہیں کہ آراء کا ایک جنگل آباد کر کے اس میں سرگرداں چھوڑ دیا جائے، اور عام طور پر جب میں نوجوانوں، بڑی صلاحیت کے نوجوان ہیں، ان کے سوالات سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ جس چیز کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں، وہ فلسفہ ہے، وہ حکمت ہے، وہ سائنس ہے، وہ مذہب ہے، آپ بنائے استدلال کو دریافت کریں، یعنی نیو کس چیز پہ اٹھائی گئی ہے۔ جو اوپر مکان بنتا ہے، جو محل بنتا ہے، وہ بعض اوقات بہت خوبصورت ہوتا ہے، آدمی اس میں اسیر ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے سحر سے نکل نہیں پاتا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بنائے استدلال کو ڈھونڈنا شروع کریں، آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ایک فیصلے کی جگہ نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اب تردد ختم ہو گیا ہے، اضطرابات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آپ اب محکم جگہ پر کھڑے ہو کر فیصلہ کر سکتے ہیں کیا چیز مجھے لینی ہے، کیا چیز مجھے ترک کرنی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس کی تربیت دیں۔ اپنے نظام تعلیم میں بھی بنیادی چیز یہ ہے جس کو داخل کرنا چاہیے، یعنی فیصلے آپ کو مجھ سے یا کسی اور آدمی سے نہ معلوم ہو، کسوٹی آپ کے پاس ہو، آپ فیصلہ سنائیں، جی میں نے پرکھ کے دیکھا یہ پیتل ہے، یہ سونا ہے۔